اسقلم سید خضر کی یہ پارٹ 6 ہے۔ لاہور حال اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اس پہ بیٹھوں گی تو بھول ہے تمہاری۔ وہ دونوں اب لاہور کے ہلکے خشک موسم میں پارکنگ میں کھڑے تھے۔ دروس نے لیدر جیکٹ واپس پہن لی تھی اور اب ہاتھوں پر دستانے پہن رہا تھا۔ ایریج کا چہرہ پہلے سے کافی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ وہ اب سفید یونیفارم کی جگہ جینس کے کپڑے کی فراک میں ملبوس تھی، ساتھ سفید ٹراؤزر اور سرخ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح پہن رکھا تھا۔ وولف کٹ بال جو اب کافی لمبے ہو گئے تھے وہ اونچی پونی ٹیل میں بندھے تھے اور آنکھوں پر بڑے بڑے چشمے موجود تھے۔ وہ دروس سے سب پوچھنے والی تھی مگر اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی اہم بات کرنی ہے تو اس نے پہلے پوچھنے کا خیال ترک کر دیا۔ شاید وہ اسی سلسلے میں بات کرنے والا ہو، اس نے سوچا تھا۔ دروس نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، البتہ اس کا لہجہ اب بہت دھیما اور نرم ہو گیا تھا۔ میں اس پر بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ ایریج نے دروس کی اکتائی ہوئی شکل دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اسے گہری سانس لیتے غور سے دیکھنے لگا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ اس کی خوشامد کر رہا تھا کہ وہ اس کی بائک پر بیٹھ جائے مگر وہ اپنی بات پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ دروس نے ہیلمٹ اتارا اور اپنی یاماہا R7 سپر بائک سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ ہم گاڑی میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے ایکیورس، اس نے کہا۔ ہم انتظار کر لیتے ہیں اور میرا نام اریج ہے، مجھے وہی بولو۔ ایکیورس کیا ہوتا ہے یہ؟ وہ مفلر نما دوپٹے کو ٹھیک کرتے مشورہ دینے لگی۔ گاڑی رات میں آئے گی اور ہمیں ابھی جانا ہے اور میں ایکیورس اس لیے بولتا ہوں کیونکہ اس میں تم منفرد لگتی ہو۔ وہ بائک پہ کہنی ٹکائے اسے مدھم مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ کیسے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ایکیورس ہو، میں ایلس۔ تم آب ہو اور میں آگ ہوں۔ تم اریج ہو، میں ارغوان ہوں۔ اس نے اریج سے نظریں ملاتے وضاحت کی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ وہ فراک کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے بولی تھی۔ اس کی آواز میں طنز یہاں تھا مگر اس کے اگلے جملے پہ اس کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا۔ میں اپنی آگ کو راکھ کرنا چاہتا ہوں۔ اریج، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اسے عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ نہیں بولا تو دروس نے اس کو ایک چھوٹا سا سفید ہیلمٹ تھما دیا۔ چلو بیٹھو۔ وہ خود بائک پہ بیٹھتے ہیلمٹ پہننے لگا تھا۔ پہنتے بولا تھا، میں اس پر گر جاؤں گی۔ وہ سپر بائک کو دیکھتے کہنے لگی، نہیں گرو گی اگر مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس نے اریج کو ہیلمٹ پہنتے دیکھا۔ مگر میں تھاموں گی کیا؟ اس نے مشکلوں سے اپنا منہ اس ڈبے میں ڈالا۔ مجھے تھام لینا یا میری جیکٹ کو؟ اس نے چابی گھماتے ہوئے کہا۔ مر کے بھی تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں؟ اس نے کہا تو سرگوشی میں تھا مگر دروس نے سن لیا۔ ہیلمٹ ہے پیچھے، اسے پکڑ لینا۔ اور پھر اس کے ہیلمٹ کا شیشہ نیچے کر لیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بائک پہ بیٹھی اور ہیلمٹ تھاما ہی تھا کہ بائک کی زناٹے دار آواز سے اس نے فوراً اس کے شانے تھامے تھے۔ وہ مسکرایا۔ پارکنگ سے بائک باہر نکالتے ہی اس نے رفتار تیز کر دی۔ جس رفتار پہ وہ بائک چلا رہا تھا اس پہ اریج بائک کا ہینڈل پکڑتی تو گر کے مر جاتی۔ اریج نے اس کے شانوں کو اور مضبوطی سے تھاما اور آہستہ چلاؤ کی پکار لگائی جسے دروس نے مہارت سے اگنور کر دیا۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اسے چلانا پڑا تھا تب جا کر دروس کو اس کی آواز پہنچی، جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں، اور پھر اس نے لاہور کی سڑکوں پہ اپنی بائک بھگا دی۔ وہ دونوں بائک پر تقریباً پورا لاہور گھومے، اندرون لاہور سے مینار پاکستان تک، بادشاہی مسجد سے چھوٹے موٹے پارک تک۔ وہ دونوں اب بائک پارک کرتے اترے اور ہیلمٹ سر سے اتارا۔ اریج نے بھی ہیلمٹ اتارا اور ہوا سے پھرپھراتے مفلر کو بار بار درست کرنے لگی۔ ہم پورا لاہور کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ پریشان نظروں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیکٹ اتار دی تھی اور سفید شرٹ سے آر پار اس کی کسرتی پیٹھ پہ بنا سیاہ ڈریگن اریج کو دکھ رہا تھا۔ پتہ لگتا تھا کہ وہ جم فریم ہے کیونکہ جب بھی وہ چلتا تو جسم کے ایک ایک مسل ساتھ ساتھ کسی مشین کی طرح ہل رہے ہوتے تھے۔ اس کی جیکٹ ہاتھ میں فولڈ تھی۔ دروس، میں نے کچھ پوچھا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اس کے پیچھے قدم روکے تو وہ بھی ٹھہر گیا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر سیاہ سن گلاسز ٹکے تھے اور بال ہوا سے بکھر رہے تھے۔ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ریڈنگز، ظاہر سی بات ہے یہاں ہی آئے ہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ وہ ہاتھ بندے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا تمہیں میرے ساتھ کہیں چلنا ہوگا۔ وہ اب پلٹ کر چلنے لگا۔ تو وہ یہ جگہ تھی جہاں تم مجھے لانا چاہتے تھے؟ وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ہم قدم آئی۔ نہیں، وہ تو مجھے یہاں کافی پینی تھی، اس لیے آئے ہیں۔ وہ اب دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ اریج نے گہری سانس بھری اور مفلر نما دوپٹہ ایک اور بار درست کرتے دروازہ تک کھیلا۔ نہ جانے کیسے مگر وہ ارمغان کی طرح
دروس پہ بھی بھروسہ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ریڈنگز کا دروازہ کھلا تھا یا کسی خواب نگر کا وہ فڑک نہ کر پائی۔ اسے کتابوں سے پہلے ہی لگاؤ تھا اور پھر اس نے لاہور کی یہ خواب دیدہ جگہ صرف تصویروں میں دیکھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اندر آئی اور گول گھوم کے ہر زاویے سے اس جگہ کو دیکھا۔ ہاں، وہاں صرف کتابیں تھیں۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جہاں پہ کھڑے لڑکے نے مسکرا کے اسے سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر بک شیلف کے اندر گھس گئی۔ اس کے پیچھے وہاں کا ایک ورکر آیا تھا جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ ایک ایک رینک میں گھس کر کتابیں دیکھنے لگی، کچھ اٹھاتی، ان کی خوشبو سونگھتی اور واپس رکھ دیتی۔ پھر وہ کچھ کا لیبل پڑھتی اور واپس رکھ دیتی۔ نظر نظر میں اسے وہاں رکھی ڈارک ورڈز کی تمام کتابیں نظر آئیں اور اس کا دل مچل گیا۔ اس نے اس سیریز کی پہلی 2 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، وہ بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے۔ وہ تیز تیز چلتے وہاں آئی اور ڈارک ورڈز کی ایک ایک کتاب اٹھا کر چیک کی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر اس نے کتاب پلٹ کر پرائز چیک کی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہر کتاب 2,000 سے اوپر کی تھی اور اس کے پاس اس سیریز کی ایک کتاب بھی خریدنے کے پیسے نہ تھے۔ خواب نگر کے خواب تو دیکھ لیے تھے مگر ان کی قیمت ادا کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ وہ کتابیں تھامے اداسی سے دیکھتی رہی اور پھر رکھنے ہی لگی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑے ورکر نے اسے مخاطب کیا، میم آپ کو یہ چاہیے؟ وہ اس کی طرف پلٹی تو اسے مسکراتا ہوا دیکھا۔ وہ بھی مدھم سا مسکرا دی، نہیں ابھی میرا بجٹ نہیں ہے، پھر کبھی، اس نے معذرت کرنا چاہی مگر اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ مگر سب تو پہلے سے ہی 10 بکس کی پیمنٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بکس آپ کو پسند آئیں وہ پیک کر دیں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی، کون سر؟ اسے معلوم تھا وہ کس کی بات کر رہا ہے، پھر بھی اس نے پوچھا، وہ جو وہاں کھڑے ہیں؟ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ ریچھ نے چہرہ پلٹا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سیکنڈ فلور کے کاؤنٹر پر وہ کھڑا غور سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو بکس تھمائی اور خود سیکنڈ فلور تک آئی۔ لیدر جیکٹ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، سیاہ گلاسز اب بھی آنکھوں پہ ٹکے ہوئے تھے اور بلو جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ دراز کش شخص وجیح لگ رہا تھا۔ وہ اس تک چلتی آئی اور آنکھوں میں بیزاری سمیٹے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس سے کچھ انچ لمبا تھا، اس لیے ریچھ کو گردن اٹھانی پڑی۔ وہ دونوں اب کیفے فسانہ میں کھڑے تھے۔ ایک طرف بکس کے رینکس تھے اور ایک طرف میز اور کرسیوں کا سیٹ اپ۔ شیشے سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا اور آنکھوں سے چشمہ ہٹایا تو سیاہ آنکھیں واضح ہوئیں۔ کون سی بکس لیں پھر؟ وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کس لیے کر رہے ہو تم یہ سب؟ وہ ہاتھ بندھے سے دیکھتی رہی۔ جو کچھ آفس میں ہوا اس کے لیے سوری۔ دروس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کس لیے سوری؟ مجھے اپنی پستول سے اسٹالٹ کرنے کے لیے؟ او، یا پھر مجھے گالیاں دینے کے لیے؟ نہیں، بلکہ مجھے اغوا کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ شاید میری جان لینے کی کوشش کرنے کے لیے، ہے نا؟ اس سب کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کیا، تم اس کے لیے سوری ہو؟ وہ دبا دبا سے چلائی تھی۔ بیٹھو، اس نے جبڑے دبائے تھے۔ وہ اس کی بات سنتے ہوئے ایک ٹیبل کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا۔ مجھے نہیں۔ بیٹھو، اس نے اب سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ بھی بیٹھی تھی کہ پیچھے سے ایک ورکر آیا اور ان کے ٹیبل پر ایک شاپر رکھ کر چلا گیا۔ ان میں ڈارک ورڈز کی 5 کتابوں کے ساتھ اے لٹل لائف، بلیک بیوٹی، بک تھیف، فرینکسٹائن اور پرفیوم بھی تھیں۔ وہ اس کے مقابلے آ کر بیٹھ گیا۔ ڈارک ورڈز تمہاری فیوریٹ بکس ہیں؟ میں نے ان کو پڑھا تھا۔ مجھے ریپر سب سے اچھی لگی اور اپیئر بھی اچھی تھی۔ تمہاری چوائس اچھی ہیں کافی۔ ڈارک ورڈز کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ میری پسندیدہ ہیں، شاید تمہیں پسند ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور الگ الگ کتابوں کے تبصرے پیش کیے۔ آر یو سیریس؟ وہ اس کو حیران نظروں سے دیکھتی گئی۔ اپنا غصہ ضبط کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ آف کورس آئی ایم۔ اس کی بات پر اس نے کچھ نہ کہا، بس اسے گھورتے رہی۔ اچھا بتاؤ، اور کتابیں لینی ہیں؟ اس نے ہاتھ سر کے پیچھے ٹکائے اور پشت کرسی سے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اسے دروس کی مسکراہٹ سے چڑ آنے لگی تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اب اپنے سفید پمپس کو دیکھنے لگی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے ریچھ کی بات کو نظر انداز کرتے پھر سے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ایک ہی جواب، وہی سرد لہجہ۔ تمہاری فیوریٹ کافی بھی ہوتی ہے یہاں؟ ایسپریسو ود ایکسٹرا کیریمل، وہ پینی ہے؟ ایسا لگ رہا تھا دروس نے ریچھ پہ 10 سالوں کی ریسرچ بٹھائی ہو۔ اس نے اب ریچھ کی جھکی آنکھوں میں دیکھا۔ ریچھ، تم نے سنا نہیں، مجھے میری فیملی کے پاس جانا ہے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ خاموش کیفے میں اس کی آواز اور بلند سنائی دی۔ لوگ ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگے تھے۔ دروس کے لب جو مسکراہٹ سے جائے ہوئے تھے اب سختی سے سل گئے۔ اس نے جیکٹ کو شانوں پہ سجایا اور جیکٹ سے چابی نکالتے اسے مخاطب کیا۔ چلو۔ اس کے لہجے میں اچانک سے سرد پن اور خشکی آ گئی تھی۔ اب کہاں لے جا رہے ہو مجھے تم؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ جہاں جانے کی تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے، تمہاری فیملی کے پاس۔ وہ اس کو وہیں چھوڑ کر سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ ریچھ اس کی آنکھوں میں اٹھتے انگاروں کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بائک سرمئی گھر کے عین سامنے آ کر رکی۔ اس نے ہیلمٹ کو تقریباً کھینچتے ہوئے اتارا۔
اترو، اس نے ریچھ کو بائک سے اترنے کا کہا۔ لہجہ نہایت سرد تھا، اس کا انداز عجیب سا ہو گیا تھا۔ ریچھ نے اسے نفرت سے بھی بات کرتے دیکھا تھا اور نرمی سے بھی، مگر یہ کچھ الگ تھا، جیسے کسی مردے کی آواز ہو۔ وہ بائک سے اترتے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے کچھ کہے بنا گھر کا دروازہ کھولنے لگا۔ چلو، دروازہ کھولتے ہی اس نے باہر کھڑی ریچھ کو اندر آنے کا کہا۔ میں یہاں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر کے اندر بالکل گھپ اندھیرا تھا اور دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر جھانک رہی تھی کہ اسے اپنی کلائی پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوئیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ گھر کے اندر تھی۔ دروس نے اس کی کلائی کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے تھاما ہوا تھا۔ اسے اندھیرے میں بس دروس کی سلوٹیں نظر آ رہی تھیں اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ریچھ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اندھیرے کے باعث کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے قدم پیچھے لینے لگی کہ اس کی پشت کسی شیشے سے ٹکرائی۔ وہاں کھڑکی سے روشن کرنیں آ رہی تھیں۔ اس نے گردن گھما کے دیکھا تو اس کی پشت کسی تصویر سے ٹکی ہوئی تھی اور پھر اس نے اندھیرے سے ابھرتے دروس کو دیکھا۔ ایک وحشت اس کے پورے جسم پر رینگ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ڈر اور دلیری کے ملے جلے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ دروس چھوٹے چھوٹے ڈگ بڑھتا اس کے قریب آتا گیا۔ دروس قدم بڑھاتے گیا اور وہ دیوار میں دھنسنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اس کے قدم ریچھ سے 2 قدم کی دوری پر رک گئے۔ اس نے جیکٹ سے ایک لائٹر نکالا۔ اس نے ایک ہاتھ ریچھ کے سر کے تھوڑے اوپر دیوار پر لگی تصویر پر ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے لائٹر اس کی گردن کے قریب جلانے لگا۔ ریچھ اپنی گردن پر شعلے کی گرمائش محسوس کر سکتی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں جاننا تھا نا کہ میں تمہیں لاہور کیوں لایا اور تمہیں قید کیوں کر لیا؟ اس کی آواز میں خون سی روانی اور کھائی سی خاموشی تھی۔ تمہیں جاننا تھا نا کہ میں نے تمہارے بھائی اور کزن کو کیوں مارا؟ وہ ویسے ہی لائٹر جلا بجھا رہا تھا اور ریچھ کے دل میں تارا کی باتوں سے جو امید اجاگر ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے سامنے ایک قاتل کھڑا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے کو دیکھ رہی تھی جو لائٹر کے شعلے کو آئینہ دے رہے تھے۔ میں بتاؤں گا تمہیں ایک ایک بات، ایک ایک راز، وہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ریچھ نے ایک سانس خارج کی مگر اگلی سانس ہی حلق میں اٹک گئی۔ دروس اپنی پستول نکال رہا تھا اور پھر اس نے پستول لوڈ کی۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں جانور ہوں، حیوان ہوں یا پھر ایک عام سا انسان۔ وہ اس سے 2 قدم اور دور ہوا مگر ریچھ کی پشت شیشے کی تصویر سے نہ ہلی۔ آؤ ریچھ۔ اس نے ریچھ کے دائیں گال کی طرف کا نشانہ لیا اور ٹریگر دباتے فائر کیا۔ گولی ریچھ کے کان سے کچھ فاصلے پر جا کر دیوار میں پیوست ہو گئی مگر ریچھ کا کان سن ہو گیا اور گولی کی گرماہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں اتنے زور سے بند تھیں کہ آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ وہ مدھم سا چلائی تھی۔ شیشے کے کریک ہونے کی آواز آئی۔ میں تمہیں سناؤں اپنی کہانی؟ اس نے پستول کا نشانہ ایک بار پھر ریچھ کی طرف کیا مگر اس بار بائیں گال کی جانب، اور دروس نے پھر سے فائر کیا اور اس بار اس نے شیشے کے چکنا چور ہونے کی آواز سنی۔ ساتھ اس نے اپنے سر پر شیشے کا ٹکڑا محسوس کیا تھا کہ اس نے دروس کو اس کی کلائی تھامتے دیکھا۔ دروس نے ایک جھٹکے سے ریچھ کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ ریچھ اس کے جھٹکے کی وجہ سے اس کی دھڑ اور گردن سے جا لگی اور ریچھ کے پیچھے آویزاں شیشے کی تصویر جس پہ کوئی بوڑھا آدمی تھا چکنا چور ہوتے زمین بوس ہو گئی۔ پوری زمین سے دھول کی ایک لہر اٹھی مگر وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ریچھ کا ہاتھ اس کے کندھے پہ تھا مگر دروس نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ اس نے ریچھ کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں سناتا ہوں ارمغان کی کہانی، ارمغان سے دروس بننے تک کی کہانی ہے۔ ریچھ نے اس کی آنکھوں کو محسوس کیا تھا۔ جو شعلہ ان میں جل رہا تھا وہ اب راکھ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سنسان ہو گئی تھیں جیسے ان آنکھوں سے جان نکل گئی ہو، نہ نفرت نہ محبت۔ اور پھر میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کی آواز پہ ریچھ کی سانس رکی تھی۔ نہ جانے کون سی دل کی شاخ کسی لڑی سے جڑ گئی تھی کہ کیا میں تمہاری زندگی کا حصہ بن سکتا ہوں؟ اس کی آواز پہ ریچھ نے آنکھیں بند کر لیں اور کان اس کے دل سے لگایا۔ اس کا دل برق رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل کی آواز اور اس کی گہری سانسیں ریچھ کے دل و دماغ میں بستی جا رہی تھیں۔ دروس نے گہری سانس لیتے بولنا شروع کیا۔ لاہور، ماضی۔ تو ان کے پیچھے بھاگا، بے چینیوں میں راتیں جاگا، رشتوں میں پیار نہیں دیکھا، بھرم زیادہ۔ ہادیہ آپی کے علاوہ مجھے شاید ہی کسی اور پہ اتنا یقین تھا۔ وہ میرے لیے کسی سپر وومن سے کم نہیں تھی۔ جب سے میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں نے صرف ایک ہی انسان کو اتنا مثبت سوچ رکھے دیکھا ہے، ہادیہ آپی۔ میری راہ، میری گائیڈ، مجھے بچپن سے صحیح غلط کی تمیز کرواتی، مجھے حلال حرام کی تصدیق کرواتی، مجھے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، مجھے انصاف کے لیے لڑنا سکھایا۔ مگر بات جب ان کی زندگی کی آئی تو انہوں نے زندگی کے اصول چھوڑ کر صبر کا پیمانہ تھام لیا۔ مجھے کبھی کبھی ان پہ بہت غصہ آتا ہے مگر میں ان کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ پھر مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس نے میری نظروں میں میرے گھر والوں کو گرا دیا تھا اور ہادیہ آپی کو آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ ہادیہ آپی کو ابا
بیلٹ سے مارتے ہیں روز، مسجد میں مولانا بنتے ہیں مگر گھر میں امی بھی ہادیہ آپی کو بہت ڈانٹتی ہیں۔ ان کے چہرے پہ نیل پڑ گئے ہیں، ان کا جسم زخموں سے بھر گیا ہے۔ میرا گھر 3 منزلہ گھر تھا جس کی سرمئی دیواریں اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی غیرت کی عکاسی کرتی تھیں۔ سب سے نیچے والے حصے میں ہادیہ آپی، ابا اور امی رہتے تھے۔ اس سے اوپر والے حصے میں چاچو اور آمنہ چاچی رہتی تھی۔ چاچو کی شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے مگر ان کے بچے نہیں تھے، پتہ نہیں کیوں، مگر ان کی وجہ سے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب رہتا تھا۔ وہ دونوں بے حد جاہلانہ انداز میں لڑتے تھے اور تھپڑ کی آواز پر ابا اوپر جاتے اور لڑائی ختم کرواتے۔ میں جب اوپر جانے لگتا تو امی مجھے بازو پکڑ کر روک لیتی، نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ میں نے کبھی ہادیہ آپی سے بھی نہیں پوچھا۔ ہادیہ آپی تو گھر سے اتنا لا تعلق اور کٹی کٹی رہتی کہ مجھے کبھی کبھار لگتا کہ وہ اس گھر کی فرد نہیں، یا جیسے وہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ہادیہ آپی تمام گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔ کبھی کبھار میں ان کی مدد کرتا تو امی بولتی کہ یہ لڑکیوں کے کرنے کام ہے، وہ ہادیہ آپی کو سسرال جانے کے لیے ٹرین کر رہی ہیں۔ مجھے امی کی یہ باتیں بھی بچکانہ لگتی۔ سرف ڈال کے مشین گھمانے میں، اسپنج صابن سے لگا کر پلیٹ دھونے میں اور جھاڑو کا زمین پر رینگوانے سے کون سا لڑکا لڑکی بنتا ہے بھلا؟ مگر پھر ہادیہ آپی بھی مسکرا کے مجھے کام کرنے سے روک دیتی۔ ان کا انداز بہت نرم تھا، تھکا ہارا سا۔ ان کی آنکھیں بھی میری طرح بڑی بڑی سیاہ تھیں۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھیں بلکہ وہ گھر سے باہر ہی کہاں جاتی تھیں۔ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب گھر کا خیال رکھتی تھیں۔ پھر عرصہ گزر گیا اور میرے اور ہادیہ آپی کے پاس ایک چھوٹا سا کزن آ گیا۔ اس کا نام خالد چاچو نے حماد رکھا تھا، حماد خالد۔ مجھے تو چھوٹے بچے ویسے ہی بہت کیوٹ لگتے ہیں، اور پھر حماد تھا بھی اتنا گولو مولو سا۔ ہم تین ساتھ کھیلتے، مگر میرے ذہن میں ایک بات بہت کھٹکتی۔ حماد کا خیال زیادہ تر ہادیہ آپی ہی رکھتی۔ آمنہ چاچی جاب پر چلی جاتی تھی اور چاچو بظاہر تو ہمیں کہتے کہ کام سے جا رہی ہیں، لیکن ہم سب کو علم تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے پیسے جوا میں اڑا رہے تھے۔ ان کی فیملی میں بس کماؤ پت آمنہ چاچی ہی تھی، جن کو ہر وقت ہی غصہ چڑھا ہوا رہتا۔ وہ ہادیہ آپی پہ بہت غصہ کرتی تھیں۔ ایک دن تو انہوں نے ہادیہ آپی کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں نے جب امی سے ان کی شکایت کی تو امی ان کے سامنے ایسے بگی بلی بن گئی جیسے وہ ہی اس گھر کی مالکن ہو۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر ہادیہ آپی کو کہا کہ وہ خود کے ساتھ ظلم کیوں ہونے دیتی ہیں، خود کو اذیت میں کیوں رکھتی ہیں، وہ برداشت کیوں کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگایا اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ہادیہ آپی کی آنکھوں میں آنسو جمے دیکھے تھے۔ پھر ہم کتنے ہی لمحے روتے رہے۔ انہوں نے مجھے جدا کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کے انعام کی منتظر ہوں ارمغان، مگر تم یاد رکھنا خود کو کبھی ایسے اذیت میں مت رکھنا۔ جو تمہارے ساتھ غلط کرنے چاہیں ان کے خلاف تم آواز اٹھانا۔ تم لڑکے ہو، تم مرد ہو، تم طاقتور اور دلیر ہو۔ پھر انہوں نے میرا ماتھا چوما، پھر وہ اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ حماد کے لیے سیریلیک بنانا ہے، پھر چچی آ جائیں گی۔ وہ بدقت مسکرائی تھیں اور مجھے بے پناہ غصہ آیا تھا، آمنہ چچی پہ بھی، خالد چاچو پہ بھی، اور اس گھر کے تمام افراد پہ بھی۔ سب سے پہلا خیال مجھے چاچو کا آیا کہ نہ جانے کیسے مرد تھے کہ اپنے ہی گھر کو پرایا سمجھتے تھے۔ میرا ایسے ان جیسے تمام مرد شادی شدہ مردوں کو لعنت دینے کا دل چاہتا تھا، ہر اس شخص پہ لعنت جو خود کو مرد تو کہتا ہے مگر ان کے گھر کی عورت گھر کے لیے کماتی ہے۔ لڑکی کا کمانا ایک چوائس ہونا چاہیے، ایک مجبوری نہیں۔ پھر مجھے آمنہ چچی پہ غصہ آیا جو خود کو خود ہی تباہ کر رہی تھی۔ وہ خود مختار تھی مگر وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی تھی۔ ایک عورت کا بچہ اس کی اولاد ہونا چاہیے، کوئی بوجھ نہیں۔ پھر مجھے اپنی بہن پہ غصہ آیا، وہ اس گھر کے فرد تھیں، وہ نوکرانی نہیں تھی جو وہ ہر کسی کا کام اپنے سر لے لیں۔ وہ معصوم تھی، مگر یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی مسکراہٹ ان کی رضامندی ظاہر کرے۔ ایک بیٹی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، کوئی نوکرانی نہیں۔ مگر اس کے گھر میں سب الٹ تھا، سب کے سب پاگل تھے۔ میں کرتا بھی تو کیا کرتا، سمجھاتا بھی تو کس کو۔ ٹھوکر تو پڑنی تھی، ٹھوکر تو لازمی تھی، ٹھوکر نہیں پڑتی تو عقل نہیں آنی تھی۔ عرصے بیت گئے، عمریں بڑھ گئیں اور شاید خوشیوں نے بھی آخرکار ہمارے گھر دستک دے دی۔ مجھے اپنی خوشی سے زیادہ ہادیہ آپی کی خوشی عزیز تھی اور شاید ان کی زندگی نکھرنے والی تھی۔ ان کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ان کے منگیتر عظیم بھائی نے انہیں نیا نویلا موبائل دیا تھا جس پہ وہ دن چڑھے شام ڈھلے کبھی میسج یا کبھی فون پر بات کرتے۔ ان دونوں کی عمروں میں فرق زیادہ تھا، مگر جب بھی میں ہادیہ آپی سے ان کی خوشی اور اطمینان کا پوچھتا تو وہ چہرے پر ایسی مسکان سجا دیتیں جو میں نے ان کے چہرے پہ کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے ان کے لیے بے حد خوشی ہوتی۔ ہادیہ آپی مجھے دین کی طرف لاتی رہتی تھیں، مگر جب ہادیہ باجی کو دیکھا جو اتنی دیندار تھیں، نماز اور قرآن پڑھتی تھیں، اور پھر میں نے ان کی زندگی کو دیکھا جس میں صرف غم تھا، تو میں اللہ سے مایوس ہو جاتا۔ وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ آزمائش ہے، مگر میں سوچتا تھا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو ہی آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو ان کی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہوتی ہیں؟ پھر میں نے ہادیہ آپی کے منگیتر کو دیکھا جو اپنے نام ہی کی طرح
عظیم اور پروکار تھے۔ اور پھر میں نے آپی کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ جتنی مشکل آزمائش میں ڈالتا ہے اتنے ہی اچھے نام سے نوازتا ہے۔ ہادی آپی کی زندگی کو مثال بنا کے میں نے قرآن کو باقاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ میں 4 نمازیں مسجد میں پڑھتا، باقی فجر کی گھر میں۔ پھر مجھے آپی بتاتی تھیں کہ وہ اللہ سے کتنی دعائیں مانگتی تھیں اور اب ان کی زندگی میں کتنی بہار آ گئی ہے، تو میں بھی پر امید ہو جاتا۔ میں اپنی زندگی کی بات کروں تو اس میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے بورڈ کے امتحانات ختم ہوئے تھے اور ساتھ ہی پریکٹیکل بھی۔ اب زندگی میں سکون سا تھا۔ مجھے ایک نیا شوق بھی انہی دنوں چڑھا تھا جب عظیم بھائی کچھ دن پہلے دبئی سے میرے لیے فٹ بال لائے تھے۔ میں پھر گلی میں شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا، مگر پھر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مجھے فٹ بال کھیلنا اور دیکھنا اتنا زیادہ پسند ہونا شروع ہو گیا تھا، کچھ زیادہ۔ میرے اسکول کا ایک دوست فٹ بال اکیڈمی جاتا تھا اور وہاں جانا تو میری ضرورت سا بن گیا تھا۔ میں پرسکون سا ہو گیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آج تک میرے ابا نے میری خواہش نہیں ٹالی، تو یہ چھوٹی سی خواہش بھی کیا چیز ہے۔ ابا سے سیدھے بات کرنا مشکل تھا، مگر اس دن پتہ نہیں کہاں سے ہمت جوڑ کر ابا کے پاس خواہش لے کر گیا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ، دل میں اطمینان، اور پھر ان کے منہ سے انکار کسی ٹھوکر کی طرح میرے منہ پر پڑا، اور اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میں خود کے لیے کافی ہوں۔ اپنے کمرے میں آیا، دراز کھول کے 300 روپے نکالے۔ ان 3 نوٹوں کو دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، غم بھی اور ڈر بھی۔ مجھے پتا تھا کہ ابا کا فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا امتیاز ہاؤس میں، مگر مجھے اپنی خوشی ہر چیز سے زیادہ اہم لگتی تھی۔ میں ہادی آپی کو دیکھ چکا تھا اور میں ان کی طرح اپنے خواب نہیں مار سکتا تھا۔ اگلے دن ہی ہر شام میں نے فٹ بال اکیڈمی جانا شروع کر دیا، جو ختم تو مغرب کے کئی دیر بعد ہوتی تھی، مگر کیونکہ میں چھپ کر وہاں جاتا تھا تو گھر جلدی آنا مجبوری تھی۔ انہی دنوں بورڈ کے رزلٹ کی تاریخ بھی جاری ہو گئی تھی۔ 5 دن بعد ہفتے کو رزلٹ آنے والا تھا۔ حالانکہ پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، مگر دل مٹھی میں قید سا ہوا لگتا تھا۔ ہر دن سولی پہ اٹکتے ہوئے گزرنے لگا تھا۔ میں لڑتا رہا حق پہ، میں مرتا رہا حق پہ، پر کسی نے نہ بھی اس حق کی قدر کی۔ اس دنیا میں کون تیرا ساتھ دے گا جب لوگ دفنا کے بھول جاتے ہیں کہ کون سی قبر تھی۔ ہادی آپی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی جبکہ میں ایڈمٹ کارڈ ہاتھ میں پکڑے کپا رہا تھا۔ ہم دونوں سست قدموں سے گھر کے باہر نکلے اور دونوں میرے دوست کے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ اسی کے گھر کمپیوٹر تھا اور اسی کے گھر جانے کتنے لوگ آنے والے تھے اپنا رزلٹ دیکھنے۔ اس کے گھر پہنچتے ہی وہ ہمیں قریب کمرے میں لے آیا جہاں اس کا کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے ویب سائٹ کھولی، ایک ایک کر کے ایڈمٹ کارڈ نمبر پر کیا۔ اس وقت تک میرا دل حلق میں آ چکا تھا۔ ویب سائٹ لوڈ ہونے لگی، وہ چند سیکنڈ میں کھل گئی اور پھر میں نے اپنا رزلٹ دیکھا۔ میں وہاں ہی زندہ موت مر گیا تھا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے میں نے رکشہ پکڑا۔ ہادی آپی کو میں نے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ آج ہفتہ تھا، ایک امید رکشہ مجھے اسکول تک لے آیا۔ میں نے جیب سے اسی چند پیسے ادا کیے اور اسکول کے گیٹ سے اندر بھاگا۔ سامنے کوئی گارڈ نہیں تھا، دل دھڑکنا بھول چکا تھا، بس بے جان سانسیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے میں اسٹاف روم تک پہنچا اور پھر میری جان میں تھوڑی سی جان آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسٹاف روم میں بیٹھے واحد شخص نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے اندر آیا۔ وہ چیئر سے کھڑے ہوئے اور ڈیسک سے ٹیک لگائی۔ ارمغان، آپ آج یہاں؟ سر نے مجھ سے سوال پوچھا تھا جس کا جواب دینا بھی شرم سے مر جانا تھا۔ سر، میری آواز گلے سے نکلتے ہی روند گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ فکر مندی سے قریب آیا اور میرا چہرہ اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور میں لفظوں کی کھوج میں گم رہا کہ کیا کہوں۔ سر، جسٹ 5 مارکس۔ سر، میرے پریکٹیکل میں 5 نمبر بڑھا دیں سر۔ مگر بیٹا ہوا کیا ہے؟ یوں اچانک وہ اب مجھے فکر مندی سے دیکھنے لگے۔ سر، رزلٹ آیا اور کیمسٹری میں میں فیل ہوا ہوں۔ ہچکیوں کے درمیان میں نے خود کو کہتے سنا، سر، میں پریکٹیکل کے 5 نمبر سے پاس ہو جاؤں گا سر، پلیز سر، صرف 5 نمبر، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں کہہ رہا ہوں سر۔ دروازے کے پاس گئے اور اسے بند کر دیا۔ شاید میں زیادہ تیز آواز میں رو رہا تھا۔ میں نے خود کو روکنا چاہا مگر ڈر تھا، خوف تھا جو دل میں بیٹھا جا رہا تھا۔ میں سر کو سوالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہے تھے، بس ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے قدم بڑھائے اور ڈیسک کی طرف آئے۔ انہوں نے ڈیسک سے اپنا رزلٹ اٹھایا اس میں کچھ نکالا۔ آنسو منظر دھندلا کر رہے تھے۔ میں نے آنکھوں کو رگڑا تو سفید اور سرخ چیک شرٹ میں کھڑے میرے کیمسٹری کے سر کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے چہرے پہ فریم لیس گلاسز لگے تھے۔ وہ میرے قریب آئے۔ اوکے، میں کر دوں گا، نو پرابلم، مگر بچے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا اور پھر ان کے ہاتھوں کی حرکت کو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہے تھے۔ کچھ غلط تھا، مجھے کچھ محسوس ہوا، کچھ غلط تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہوتا گیا، وہ 2 قدم آگے ہوتے گئے، حتیٰ کہ میرا جسم دروازے سے چپک گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور فریم لیس چشمہ اتار کر جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ میرے چہرے پہ جھکے، میرے ساتھ کھیلو گے؟ ان کی مسکراہٹ ٹھیک نہیں تھی، ان کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔
پھر ان کا ہاتھ جو پینٹ کی بیلٹ تک جا رہا تھا، یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل تلاش کیا، اس کو گھمایا، مگر وہ لاک تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور میرے اوپر جھکے۔ اس سے پہلے وہ مجھے ہاتھ لگاتے، میں نے ان کی شرٹ گریباں سے پکڑ کر پھاڑ دی۔ ان کی گردن سے لٹکتا سلور لاکٹ میرے سامنے آ گیا۔ پھر میں نے ان پہ لکھی عبارت پڑھنی چاہی: اچھی یادوں میں اور بری یادوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ عربی میں کوئی عبارت تھی، میں اس پہ غور نہیں کر پایا۔ وہ لاکٹ میری نظروں سے گم ہو گیا۔ میں نے ان کی انگلیاں اپنی گردن پہ محسوس کیں اور پھر ان کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ پورے سال میں ان کی کلاس میں آگے بیٹھا تھا کیونکہ وہ میرے فیوریٹ سر تھے۔ وہ مجھ سے مسکرا کر سب سے زیادہ سوال پوچھتے، میں ان کا جواب دیتا، مگر آج یہ مسکراہٹ پہلے والی سادہ نہ تھی۔ آج ان کی مسکراہٹ سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ گردن پہ محسوس کیا اور ان کا دوسرا ہاتھ میری کمر تک اٹھا اور پھر انہوں نے مجھے ہاتھوں سے اٹھایا۔ میرا سر الٹا ہو گیا، مگر میرا ہاتھ ان کی کمر تک جا رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں چلا کر ان کو مارنے لگا کہ ان کی پاکٹ میں رکھی کسی چیز سے میرا ہاتھ پھنس گیا۔ میں نے ہاتھ زور سے کھینچا تو ان کی پاکٹ سے ایک پاکٹ واچ میرے ہاتھوں میں الجھ گئی۔ میں نے اس سنہری گھڑی کو دیکھا جس پہ بالکل وہی عبارت لکھی تھی جو ان کے گلے میں لاکٹ پہ تھی۔ میں نے وہ پاکٹ واچ مٹھی میں تھامتے ہوئے چھپا لیا۔ وہ مجھے کرسی تک لائے اور چیئر پہ لا کر پٹک دیا۔ میں پاؤں چلا رہا تھا، میں ہاتھ گھما رہا تھا، میں چیخنا چاہ رہا تھا، مگر ان کا ہاتھ میرے منہ کو مکمل ڈھک چکا تھا۔ میرے منہ سے سسکی نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں خوف اتر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے منہ پہ ڈیک ٹیپ محسوس کیا اور ہاتھ اور پاؤں پہ رسی۔ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں الگ الگ جیل کے ساتھ دوسری طرف باندھے جا چکے تھے۔ میں خود کو ہلا رہا تھا، خود کو کھولنے کی ناکام کوشش میں کرسی سمیت منہ کے بل زمین پر جا گرا تھا اور پھر میرا ذہن معاف ہونا شروع ہو گیا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے کسی نے کرسی سے اٹھایا اور میں نے پردوں کے بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر میں نے کسی کے ہاتھ اپنی ٹانگوں پہ محسوس اور پھر مرد ہونے کے باوجود میں نے اپنے اندر کچھ غلیظ، کچھ دردناک اور کچھ داغدار سا محسوس کیا۔ درد کی ہر ٹیز جسم کے ہر کونے پہ اٹھنا شروع ہو گئی اور دل و دماغ پہ گھاؤ لگنا شروع ہو گئے جو نہ جانے کبھی بھولنے بھی تھے یا نہیں۔ ارحم نسیم صدیقی میرے جسم کو استعمال کرنے کے بعد اسکول کی پہلی منزل سے پھینک چکا تھا۔ لاہور ہال، وہ اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ اس نے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا جس میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے لب آپس میں بند تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس سے دور ہوئی۔ نہیں، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ منظر چھاتے دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ارمغان کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں پہ سیاہی چھا رہی تھی۔ نہیں ارحم، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ تھا۔ ارحم، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے بچپن سے ارحم کو دیکھا ہے، یہ جھوٹ تھا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی، اس نے ارمغان کا ہاتھ اپنے بازو پہ محسوس کیا تو اور پھر اس نے اپنا چہرہ اس کے در میں آرام سے لگتا محسوس کیا ہو جیسے کوئی تکیہ ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اپنے سر پہ اس نے ارمغان کا سر محسوس کیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اس کی زندگی ایک جھوٹ تھی۔ لاہور ماضی۔ میری آنکھ کھلنے کے بعد جو پہلا منظر مجھے نظر آیا تھا وہ میرے کمرے کا منظر تھا۔ میرے برابر ہادیہ آپی بیٹھی تھی۔ میں نے ان کی طرف چہرہ گھمایا، وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ زخمی سا مسکرا دیں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا، جسم میں درد تھا مگر خلاف توقع بہت کم۔ پھر مجھے ہادیہ آپی نے بتایا کہ میں 2 ہفتہ ہسپتال اور 4 دن گھر میں بے ہوش رہا ہوں۔ مجھے ہوش آتا بھی تو چند سیکنڈ۔ اس عرصے میں جو زخم میرے جسم پر لگے تھے وہ زیادہ تر مدمل ہو چکے تھے۔ مجھے گھر میں ہادیہ آپی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ہادیہ آپی نے مجھے چھت پہ لے آئیں۔ میں چل رہا تھا، بس جسم کے پیچھے والے حصے میں درد تھا۔ میں چل رہا تھا، مجھے حیرانی تھی، مگر میرا دماغ کہیں گم تھا، وہ حال میں نہیں تھا، ماضی میں تھا۔ پھر ہادیہ آپی نے فٹ بال مجھے پاس کیا۔ انہوں نے مجھے لات مارنے کا کہا۔ میں نے لات ماری، ٹانگوں کے بیچ ایک درد کی ٹیس اٹھی مگر میں نے اسے نظر انداز کیا اور ایک اور لات ماری۔ پھر مجھے سیڑھیوں پہ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا تو دروازے کے پاس ابا اور امی کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں بدقت مسکرایا ہی تھا کہ ابا میرے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کی نظروں میں کچھ عجیب تھا۔ کیوں؟ ان کا لہجہ میں نے کبھی اتنا بدلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ تیری ہر بات مانی، تیری ہر خواہش پوری کی اور تو نے یہ کیا۔ ان کا ہاتھ میرے بالوں پہ پہنچا، وہ میرے منہ پر گرجے تھے اور پھر انہوں نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ پہلے اپنے استاد پہ الزام لگایا، پھر خودکشی کر کر انہیں پھنسانے کی کوشش کی۔ تجھے شرم نہ آئی؟ وہ میرے بالوں کو کھینچ رہے تھے۔ میرے سر میں درد کی لہر اٹھنا شروع ہو گئی۔ مجھے ان کی باتوں کا ایک حرف سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابا چھوڑے اسے۔ ہادیہ آپی قریب آئی تھیں مگر ابا نے انہیں دھکا دے کر دور کر دیا۔ پھر ابا نے میرے بال چھوڑے۔ سر میں درد کچھ کم ہوا ہی تھا کہ پھر میں نے درد کی ایک شدت اپنے چہرے پر محسوس کی، پھر ہاتھ پہ، پھر پیٹھ پہ، پھر ٹانگ پہ۔ ابا نے مجھے اپنی پشاوری چپل سے تب تک مارا جب تک میری سسکیاں اور ان کی گالیوں سے پورا محلہ چھت پر تماشا دیکھنے نہ اکٹھا ہو گیا۔ ان سب کے لب سلے ہوئے تھے۔ میری ماں مجھے چھڑا رہی تھی، میری بہن، میرے ابا کی
دھتکار کھا رہی تھی اور میں بس لاتیں کھا رہا تھا، چپلیں کھا رہا تھا۔ کس لیے؟ اس کا جواب تو میرے باپ کے پاس بھی شاید نہیں تھا۔ اس نے مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے باپ نے میرے لاڈ، میرے نخرے اس لیے اٹھائے کیونکہ میں لڑکا تھا۔ ایک انا سا، ایک غرور سا فخر تھا میں۔ کیا انہوں نے مجھ سے محبت کی بھی تھی؟ میں نے احترام کے قابل استاد کو ریپ کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے حاجیوں کو تسبیح پڑھتے تشدد کرتے دیکھ لیا تھا۔ کیا زندگی میں اس سے بدتر اور کچھ ہو سکتا تھا؟ ہاں ہو سکتا تھا، اور وہ میری آگے کی زندگی تھی۔ دیکھو نا زمانے نے کیا میرا یہ حال کیا ہے، قسمت کا جھنڈا بھی کیا اونچا زوال دیا ہے، اور ہم نے اپنی غلاظت میرے زبان سے صاف کر کے اپنی تمام نشانیاں میرے جسم سے پونچھ کر مجھے پہلی منزل سے پھینک دیا تھا، جس سے نہ ہی میں بڑا نہ ہی میری کوئی ہڈی ٹوٹی، مگر اسے اپنے حق میں کہانی بنانے کا مکمل موقع مل گیا تھا۔ اس نے سب اتنی مہارت سے کیا تھا جیسے میں اس کا پہلا شکار نہیں تھا۔ اگلے 5 ہفتوں کے لیے میں بیڈ ریسٹ پہ تھا۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے اور میرے چہرے پہ آنسوں کے نشان ایک داغ سے زیادہ نہ تھے جو میری زندگی پہ کوئی 15 منٹ میں لگا کر چلا گیا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ عظیم بھائی نے ہادیہ آپی سے منگنی توڑ دی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جہاں ایک لڑکا اتنا گندا کھیل کھیل سکتا ہے تو اس گھر کی لڑکی سے سراغ لا کر کیا کیا تماشا کرتی۔ ہادیہ آپی اب میرے کمرے میں نہیں آتی تھی، نہ وہ مجھے قرآن پڑھاتی تھی، نہ وہ میرا پوچھتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مگر میرا حال نہیں جانتی تھی۔ وہ جانتی بھی کیوں؟ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی میں نے، پھر وہ میری زندگی کی فکر کیوں کرتی؟ میں 2 ہفتوں سے اپنے سر کے اوپر چلتا سست پنکھا دیکھ رہا تھا اور اپنے بارے میں لوگوں کے خیالات سنتا رہا۔ بولنے کے لیے لب کھولتا تو دوسروں کی زبان سے آتی میرے لیے گالی میرا منہ بند کر دیتی۔ مجھے تو اب صرف فیصلے سنائے جا رہے تھے۔ کسی کو صفائی پیش کرتا تو کیا کرتا جس کو صفائی پیش کرنی چاہی؟ اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ جس نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا وہ جب بدگمان ہو گیا تو دوسروں سے کیا امید رکھتا؟ اور پھر میں نے ابا کا اعلان سنا، میں بورڈنگ اسکول جا رہا تھا۔ بڈھے مجھے بیچ کے دکھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے غصہ بہت آنے لگا تھا۔ روح کو آزاد کر، جسم کو سکون دے، کلندری اڑان بھر۔ کیا ہوا اگر پر نہیں؟ میں رویا تھا۔ فائدہ ندارت، میں نے معافی مانگی۔ فائدہ ندارت، میں نے جرم قبول کر لیا۔ فائدہ ندارت، میں نے خود کو جھوٹا کہلایا۔ فائدہ ندارت، میں چلایا۔ فائدہ ندارت، میں چیخا۔ فائدہ ندارت، میں پاؤں میں گر گیا۔ فائدہ ندارت، میں نظروں میں گر گیا۔ فائدہ ندارت، گھر میں سفید چاندی بچھائی جا رہی تھی اور میں بس خالی نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں، ارمغان میری سانس رکتی نہیں کر رہی ہیں۔ اگر بتیوں کو جلایا جا رہا تھا، ان کو چاندی پہ سجایا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں کتنی بہادر ہوں جو اس گھر میں زندہ سروائیو کر لیا۔ لوگ آہستہ آہستہ لاؤنج میں جمع ہو رہے تھے۔ میں سیڑھیوں پہ بیٹھا انہیں قرآن پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ قرآن اور نماز کبھی مت چھوڑنا، چاہے تم کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہو جاؤ، قرآن اور نماز ہی تمہیں مسلمان بناتا ہے، انہیں کسی حالت میں نہ چھوڑنا۔ وہاں بیٹھے لوگ تسبیحوں کے دانے گرا رہے تھے۔ پوری زندگی گزار کے میں سوچتی ہوں کہ جو زندگی میں نے گزار دی ہے اس سے تو موت کہیں زیادہ آسان تھی۔ پھر ایمبولینس سے میت اٹھا کر لاؤنج میں لائی گئی۔ اللہ نے مجھے موت کیوں نہیں دی؟ ساتھ ساتھ مدھم سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، ان نقلی سسکیوں کی جنہوں نے کبھی اس مردہ انسان کی زندگی کے بارے میں فکر نہیں کی تھی۔ جو رو رہے تھے وہ تو شاید اس لیے رو رہے تھے کہ شاید ان کی نوکرانی مر گئی۔ مجھے جنت کا اتنی شدت سے انتظار ہے کہ دل چاہتا ہے خودکشی کر کے جلدی سے جنت پہنچ جاؤں، مگر کیا کروں، خودکشی حرام ہے۔ میں نے سیڑھیوں کی گرل سے سر ٹکا لیا، آنسو آنکھوں میں سجتے چلے گئے۔ آمنہ چچی نے مجھے 5 پارہ پکڑایا جو میں نے ظہر سے عشاء تک پڑھا، اور ہادیہ آپی کی موت کے بعد میں نے پھر کبھی قرآن نہیں اٹھایا تھا۔ میرے گھر والوں کی بھول تھی کہ میں بورڈنگ اسکول جاؤں گا۔ ابا کے والیٹ سے، چاچی کی الماری سے، امی کے دراز سے اور اپنے گلک سے میں جتنے پیسے چرا سکتا تھا اتنے چرا لیے۔ میرا اس گھر میں واحد لگاؤ ہادیہ آپی سے تھا اور وہ چلی گئی تھی ان کے مرنے کے 1 ماہ بعد ہی سب انہیں ایسے بھول گئے تھے جیسے وہ پانی کا ایک بلبلہ ہو۔ اگر کوئی انہیں یاد کرتا تو اس وجہ سے کہ نئی ماسی کام صحیح سے نہیں کر رہی تھی۔ میں نہ کوئی کپڑے رکھ پایا تھا، نہ کوئی اور چیز، بس کھانے پینے کا سامان تھا جو میرے پاس تھا۔ میں بورڈنگ اسکول نہیں جانے والا تھا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر یہ سرمئی گھر میرے لیے اب پرانا ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کے دروازے میرے لیے بند نہ تھے، مگر میں نے انہیں خود پہ بند کر لیا تھا۔ اسکول کی دوسری رات کو میں اسکول سے روانہ ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے میں نے کسی کو چلاتے سنا تھا، مگر میں گرتے گرتے بھاگتا رہا۔ دل دھڑک رہا تھا مگر دل باقی ہی نہیں رہا کچھ محسوس کرنے کے لیے۔ رات کے کچھ 2:30 بج رہے تھے جب میں فٹ پاتھ پہ بھاگ رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں۔ میں کہاں جا رہا تھا مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔
میری منزل کیا تھی مجھے علم نہ تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ میں ایک معمولی فلیٹ کرائے پہ لے لوں، مگر مجھے کسی فلیٹ کا کرایہ نہیں پتہ تھا، اور اگر میرے گھر والوں کو کال کر دیتے تو سڑک سنسان تھی، پیلی بتیاں ہی بس ہلکی سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ میں عام سے کرتا شلوار میں ملبوس تھا، کندھے پہ بیگ تھا اور اس میں چند کھانے کا سامان۔ مجھے اپنے پیچھے گاڑی کی آواز سنائی دی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ گاڑی کی رفتار سست تھی، مگر پھر بھی مجھے میری سماعتوں کے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ گاڑی بالکل میرے برابر آ رکی۔ زندگی میں دوسری بار مجھے اندھیرے سے خوف آیا تھا۔ وہ لوگ میرے منہ پر رومال رکھ رہے تھے اور میرے کان سن رہے تھے کہ وہ ارحم کا نام لے رہے ہیں۔ میں کسی بھی سوچ کو دماغ میں لانے سے قاصر تھا، اور بالآخر میری آنکھیں اور میرا دماغ میری ناک پہ لپٹے رومال کی وجہ سے مکمل بند ہو گیا۔ میں بھائی میں ڈوبنے کا عادی، تو بھائی میرے کتنا بچائے گا؟ قسمت ہر انسان کی کتنی مختلف ہوتی ہے۔ قسمت جو اچھے سے برے اور برے سے اچھے میں بدل جاتی ہے۔ قسمت جو آزمائش بھی ہوتی ہے، انعام بھی۔ قسمت جو مشکل بھی دیتی ہے اور آرام بھی۔ مگر میری زندگی میں کیوں یہ قسمت صرف اندھیرا لاتی ہے؟ میری آنکھ پنکھے سے ہوتی ہے، عجیب سی آواز سے کھلے ہوئے کمرہ تھا، نہایت بھدا سا کمرہ، جس کے ایک طرف بستر تھا جس میں اکڑو بیٹھا تھا، دوسری طرف ایک کونے میں ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور ایک طرف الماری۔ پھر میں نے اپنی حالت دیکھی۔ میں اپنی شلوار قمیض میں ملبوس تھا جن میں مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ اس شلوار قمیض پہ ایک داغ نہ تھا۔ میں نے اپنے پاؤں ہلانے چاہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ بستر کے الگ الگ کونوں سے بندھے تھے۔ میرا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا، مگر میں کمرہ دیکھتے اس جگہ کا اندازہ لگانے کی کوشش میں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور میں اکیلا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے پیلی روشنی تھوڑا اجالا کر رہی تھی۔ پھر میں نے دروازے پہ گاہٹ سنی، دروازہ کھل رہا تھا۔ میں نے جھکے چہرے کو اوپر اٹھا کے دیکھا، وہاں ایک بوڑھا سا مرد کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرہ جوان تھا مگر داڑھی سفید تھی، سر پہ کوئی بال نہ تھے۔ کھلے دروازے سے نیلی اور لال روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں کہاں تھا؟ پھر وہ سرخ اور نیلی روشنی آنا ترک ہو گئی کیونکہ اس شخص نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ طاری ہوئی، اور وہ مسکراہٹ بالکل ویسی ہی وحشیانہ تھی جو ارحم کے چہرے پہ تھی۔ شخص نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالتے اسے دانت سے پھاڑا، اور میں سمجھ گیا کہ وہ کیا ہے۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر میرے حلق کے تمام سر دم توڑ گئے اور میرے حلق سے ایک کڑاہ کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا، اس کے قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے زنجیر سے بندھے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی، مگر زنجیر کی چھنچناہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا۔ میں نے اسے لاتیں مارنا چاہی، مگر اس نے میری دونوں ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پہلے میں نے خود کو دیکھا، میری قمیض کے تمام بٹن نفاست سے بند تھے۔ پھر میں نے اس کی قمیض کو دیکھا، اس کی قمیض کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، درد اور اس کی ہنسنے کی آواز، بس یہی تھا جو میرے لیے اس دنیا میں باقی رہ گیا تھا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں نے سب دیکھا تھا۔ میں نے پہلے خود کو دیکھا، میری قمیض کے تمام بٹن کھل کے ٹوٹ چکے تھے۔ پھر میں نے اس کی قمیض کو دیکھا جو دروازے سے باہر جا رہا تھا، اس کی قمیض کے تمام بٹن نفاست سے بند تھے۔ میں نے سب دیکھا تھا۔ بہت شور کرتا ہے، اچھا مال لائیں آئندہ سے۔ میں نے اس بڈھے کو سنا جو باہر کسی سے میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے خود کو دیکھا، میری ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں، پورے جسم میں جیسے جان نہیں بچی تھی۔ میرے ہاتھ اب بھی زنجیروں سے بندھے تھے، میری آنکھیں پھرپھرانے لگیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے چمکیلے سے نارنجی کپڑے پہن رکھے تھے میرے پاس آئی اور میرے منہ میں سوکھی روٹی اور پانی ڈالنے لگی۔ تو یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ بے حد میک اپ تھا۔ میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں پایا، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے بدقتی سے پوچھا۔ ہیرا منڈی میں۔ وہ مجھے کھانا کھلا کر چلی گئی اور میں ویسے ہی زنجیروں سے بندھا پڑا رہا۔ میں دن گنتا رہا، اپنے جسم پہ آئے زخم گنتا رہا، آنسو زمین پہ چنتا رہا، دل میں ایک شعلہ سا بنتا رہا۔ 12 دن، 207 زخم اور 6 لوگ۔ میں نے ہیرا منڈی میں 12 دن کاٹے تھے، اور ان 12 دنوں میں 6 لوگوں نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ ان سب کی شکل دیکھی تھی میں نے۔ جو انہوں نے میرے جسم کے ساتھ کیا، میرے جسم کو اندر باہر سے خالی کر دیا اور اپنی غلاظت سے بھر دیا۔ میں نے سب دیکھا تھا، سب محسوس کیا تھا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، میں لڑکا تھا اور مجھے مردوں نے ریپ اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا تھا۔ ان 12 دنوں بعد مجھے ایک شخص نے آ کر بولا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اور میں مسکرایا۔ میرے کمرے میں ایک نوجوان مرد جس کی عمر شاید 30 سے اوپر تھی آیا، اور اس نے مجھے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا وہ 7واں مرد تھا؟ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ملانے لگا، اور پھر انگریزی میں کچھ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تمہارا آج سے نام دروس ہے، اس نے مجھ سے کہا۔ اپنے پرانے نام کو بھول جاؤ۔ وہ شخص مجھ پر جھکا اور 12 دن بعد میرے ہاتھ 3 زنجیروں سے آزاد کروائے۔ میرے دونوں ہاتھوں پہ زنجیروں کی وجہ سے زخم ہو گئے۔ تمہارے ساتھ
جو ہوا تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے دروس؟ اس شخص نے اپنی بھاری آواز میں سوال کیا۔ تمہیں اپنے زخموں کا بدلہ لینا ہے دروس؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ میں نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، اور اسی دن اسی لمحے دو ایمان بیچ دینے والوں کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک کو زخم لگ چکے تھے، اب واپسی کا راستہ نہ تھا کوئی، اب تو آنے والی راہ میں صرف کانٹے تھے جو زخم کے سوا کچھ نہ دینے والے تھے۔ اس شخص کا نام ایلٹ تھا، اور اس نے مجھے ارمغان سے دروس بنایا۔ وہ مجھے ایک نئی دنیا لے گیا جہاں صرف خون تھا، زخم تھے اور بدلے کی آگ تھی۔ میں پہلی بار جہاز میں بیٹھا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں مجھے میرے بدلوں کا حساب لینا سکھایا جانا تھا، اور اس راہ کو میں نے خوش دلی سے اپنایا تھا۔ میں شاید چائلڈ ٹریفکنگ کا وہ واحد بچہ تھا جو خود کی اسمگلنگ سے نہایت خوش تھا۔ ہم بینکاک جا رہے تھے ایک نئی دنیا کو جینے کے لیے۔ شاید اس راہ پہ چلنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ یہ بینکاک کی ایک خوبصورت رات تھی۔ ایک کھلے سے میدان میں کھڑا تھا، میرے ارد گرد میرے ساتھی جن سے میری ان 5 مہینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ سب بہت ڈرے سہمے رہتے تھے، اور سب سے زیادہ تو حیدر۔ وہ سب سے ڈرپوک تھا، اسی لیے میں اس کا دوست بنا۔ میں کسی بھی چیز کو کر جانے سے نہیں کتراتا تھا، اور اس کو بھی کرنے کا کہتا تھا۔ وہ بہت اچھا دوست تھا میرا۔ وہ بھی وہاں کھڑا مجھے ڈرے سہمے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مٹی کا میدان تھا جہاں دور ایک ساحل اور بہت دور شہر میں روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر میدان میں اندھیرا تھا۔ میں نے سیاہ یونیفارم پہن رکھا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک آڑی تھی۔ چہرے کو اٹھا کے میں نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر سر بیٹھے تھے۔ انہوں نے سیاہ رات میں بھی سیاہ چشمے لگا رکھے تھے۔ وہ مجھے بغور دیکھ رہے تھے اور میں ان کو۔ یہی ہے نا تمہارے ریپسٹ میں سے ایک؟ انہوں نے سوال کیا تو میرا سر اس بات میں ہل گیا۔ وہ شخص جس نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی وہ میرے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے گندے اور آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ تو پھر جاؤ، حساب کی رات آ گئی ہے دروس۔ وہاں سب کے لیے ایک کوڈ نیم تھا، کسی کا ٹوائلائٹ، کسی کا ہیبیکس، کسی کا میرون، اور میرا دروس، جس کے معنی بھی میرے اصل نام کی طرح تھا۔ پر سر، میں نے انہیں دیکھتے لب کھولے، تم نے اس رات کے لیے، اس منظر کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنے کانٹے کھائے ہیں۔ جو یہ تمہارا حق ہے، مگر سر میں اسے یاد نہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بیلٹ سے مارا تھا۔ میرے لب اس کی بات پہ سل گئے تھے۔ نہیں، مجھے وہ سب یاد نہیں کرنا تھا۔ سارے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیسے اس نے تمہارے منہ کے اندر؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، میری گرفت آڑی پہ مضبوط ہو گئی۔ پھر کیسے اس نے تمہاری شلوار کا نعرہ کھولا؟ کیا وہ سب تمہیں اچھا لگا تھا؟ میں نے آنکھیں میچ لی، سر نفی میں ہل گیا۔ تو پھر اپنا بدلہ لو، سر کہہ رہے تھے، اور دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ سارے دن یاد آ گئے تھے، مجھے وہ 12 دن یاد آتے گئے، مجھے وہ طویل راتیں یاد آتی گئیں، اور پھر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے میرے 7 تشدد کار میں سے ایک بندہ پڑا تھا۔ میں اس کے اوپر جھکا اور اپنے جوتوں سے اس کے سینے پر ایک لات ماری۔ پھر میں گھٹنوں کے بل اس کے پیر پہ بیٹھ گیا، اور پھر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ میری انگلیاں آڑی پہ مضبوط ہوتی گئیں، اور پھر میں نے آڑی کو ہوا میں اٹھایا۔ تیرے ہر اس اعضاء کو کاٹ دوں گا جس کا غرور تو نے مجھ پر آزمایا تھا۔ اور پھر میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جسم سے جدا کیا۔ ہڈیوں کے کٹنے کی آواز سے دل میں ایک سکون بڑھتا چلا گیا، اور پھر میں نے ایک اور بار آڑی کو ہوا میں بلند کیا، اور پھر اس کے ہاتھوں پہ ماری۔ اس کے دونوں ہاتھ اب کندھوں سے جدا ہو گئے تھے۔ میرا جسم خون سے نہاتا گیا، مگر وہ خون اس وقت مجھے شفاف پانی لگا تھا جو اس کمینے کی غلاظت کو میرے جسم سے صاف کر رہا تھا۔ میرا پورا منہ خون سے سرخ ہو گیا۔ پھر میں نے آڑی کو اس کے لبوں سے پار کروایا، اور پھر لمحوں کے وقفے کے بعد میں برق رفتاری سے آڑی کو اندر باہر کرتا گیا جب تک اس کا آدھا منہ کھل کے الگ نہیں ہو گیا۔ اس کی زبان الگ ہو گئی تھی، جڑ سے لگے دانت آدھے ٹوٹ گئے تھے اور آدھے الگ ہو گئے تھے۔ پھر میں نے آڑی اس کی آنکھوں کے اندر ترچھا کر کے ڈالا کہ جس سے صرف آنکھیں ہی الگ ہو کے باہر آ گئیں۔ اس کی دونوں آنکھیں کسی گیند کی صورت الگ ہو گئیں۔ میں نے دونوں آنکھوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور مٹھی میں بند کر کے پھاڑ دیا۔ خون اور عجیب سا مادہ ہاتھوں پہ پھسلنے لگا، اور پھر میں آڑی کو اس کے پیٹ کے نیچے لے کر گیا اور ٹانگوں کے بیچ سے آڑی کو آر پار کر دیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، مر مر مر، میں اتنی زور سے چلایا تھا کہ میری اپنی آواز سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی غیرت اور غرور کا لوتھڑا آدھا کٹ کر خاک خاک ہو گیا۔ میرا جسم خون میرے لبوں پہ خون کی چھینٹیں آ گئیں۔ لبوں کو زبان سے لگاتے میں نے اس کا ذائقہ چکھا، ویبلنٹ ٹیسٹ۔ وہاں کھڑے ہر شخص اس دن مجھ سے ڈر رہا تھا، میں خود بھی۔ لت، ہوس، شوق اور جنون کے ملے جلے تاثر
کے ساتھ میں نے اس رات سکون سے خود کو خون سے صاف کیا اور پھر اس رات طویل نیند سویا۔ میں نے اپنے پہلے ریپس کو ایک اسیسن بنتے ہوئے بے دردی سے مارا تھا اور مجھے رتی برابر بھی گلٹ نہیں تھا۔ اپنے 2 تشدد کار کو میں نے بینکاک میں اسیسن کلر کے ٹریننگ کے دوران قتل کیا تھا اور پھر مجھے واپس لاہور بھیج دیا گیا۔ لاہور میں نے اپنے باقی 4 تشدد کار کو کرائے کا قاتل بنتے ہوئے مارا تھا اور پھر میں نے اپنا سگنیچر سٹائل بنایا۔ وہ پاکٹ نائف اب بھی میرے پاس تھی، وہی گھڑی جو میں نے اپنے پہلے تشدد کار کی جیب سے چرائی تھی، جس کے پیچھے وہی عبارت لکھی تھی جو اس کے لاکٹ پہ۔ اس عبارت کا ترجمہ شاید میرے لیے ہی لکھا گیا تھا، کیونکہ وہ عبارت مجھے اور ارحم کو ملاتی تھی، 2 ایمان فروشوں کو۔ بس ہم میں فرق یہ تھا کہ میں انسان تھا، وہ حیوان۔ لاہور میں نے تمام معلومات اکٹھی کی تھی۔ ارحم اور اس کی فیملی اپنے پرانے گھر واپس چلے گئے تھے، کیونکہ اس کی دادی کی طبیعت خراب تھی اور اس کے چاچو نے اپنے بڑے بھائی کو واپس بلا لیا تھا۔ میں نے ارحم کی فیملی کی ہی معلومات اکٹھی کی تھی، کیونکہ وہی زیادہ اہم تھا، مگر ساتھ میں نے اس کے چچو کی فیملی کی بھی معلومات نکلوائی تھی۔ اور کراچی جانے سے 1 رات پہلے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے بال وولف کٹ میں تھے اور چہرے پہ میرے جیسا ہی گول چشمہ تھا۔ اس تصویر میں وہ لیپ ٹاپ پہ جھکی ہوئی تھی اور شاید کسی کام میں مصروف تھی۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا جو اس تصویر میں اس کے برابر بیٹھا کتاب پہ شاید اسکول کا کام کر رہا تھا۔ اور اس رات اس کو دیکھنے کے بعد میرا دل شاید پلٹ گیا تھا۔ اس رات میرے دل نے کہا تھا کہ ہر شخص موت کا حقدار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو زندگی جینے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے دشمن نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہی ان کے آس پاس کے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے ارحم کا سوچا، ایک حیوان اس کے قریب آ رہا تھا، ایک فرشتے کے پاس ایک شیطان جا رہا تھا، اور اس رات میرا دل بدل گیا تھا۔ میں کراچی میں اب صرف اپنے آخری ریبس کو مارنے نہیں جا رہا تھا، میں کراچی اب کسی کی حفاظت کرنے بھی جا رہا تھا۔ لاہور حال اس جگہ اب بھی دھول اٹھ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرن اس اندھیر جگہ کو تھوڑا روشن کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس جگہ ہر چیز، ہر فرنیچر پہ سفید چادر بچھی تھی۔ روشنی اور دھول ایک عجیب سی شعاع کا امتزاج برپا کر رہی تھی، مگر وہ دونوں آس پاس کے ماحول سے بے نیاز کھڑے تھے۔ ارمغان نے ریچھ کے سر کے اوپر اپنی تھوڑی ٹکائی ہوئی تھی، حالانکہ اس کے ہاتھ پہلو میں گرے ہوئے تھے اور اریج کا چہرہ اس کی گردن میں دھنسا ہوا تھا۔ اریج کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ اسے گلے لگاتے بندھا ہوا تھا۔ وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے، حلق سے آنسو اندر دبانے کی کوشش رہےگا جاری تھی۔ ارمغان نے حلق سے آواز نکالنا چاہی، مگر آنسو کا پھندا حلق میں اٹک رہا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ بھرتا اس احساس کو محسوس کر رہا تھا، ہر ایک لمحے کو، ہر ایک سانس کو۔ ارحم بچوں کے ساتھ ہی کر سکتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا ریچھ؟ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ میں نے ان تمام سالوں کو، اپنی زندگی کو، تمہاری اور تمہارے گھر میں موجود معصوم لوگوں کو بچانے میں گزار دی، جو ارحم جیسے حیوان سے بے خبر تھے۔ ہاں، اس راہ پہ چلتے میں نے بہت غلط کام کیے، بہت غلط قدم اٹھائے ہیں، جو کہ میری مجبوری تھی، مگر میں تمہیں کبھی اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے آنسو بہہ کر اریج کے بالوں میں سمٹ رہے تھے، اور اریج کے آنسو ارمغان کے گریبان میں۔ میں تمہیں کبھی ان راتوں سے گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جن سے کبھی میں گزرا تھا۔ تم اس زندگی کو خوش دلی سے جینے کی حقدار ہو، اور میرا حق تھا کہ میں تمہاری زندگی کے راستے سے ان تمام کانٹوں کو ہٹا دوں جو تمہاری زندگی میں غم کے سوا کچھ نہیں لائے۔ اس کی آواز ایک بار پھر اٹکی تھی، مگر اس نے گلا کھنکارتے ہوئے آواز نکالی، لفظ ترتیب دیے۔ اس کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ ماضی کی بری یادیں حال کو ایک اچھی یاد بنا رہی تھیں۔ میں کبھی بھی تمہارے راستے کا کانٹا نہیں بننا چاہتا تھا ایکیولس۔ میں تمہاری زندگی کا سیاہ پھول بننا چاہتا ہوں، جسے تم اپنے ساتھ ایک کوسوں قضاء کی رنگوں جیسے سفر پہ لیتے ہوئے چلو۔ میں حیوان نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں جس کا ایمان مر چکا ہے، جو مومن نہیں رہا ہے مگر جو احساس رکھتا ہے۔ وہ ریچھ کا چہرہ اپنی گردن پہ محسوس کر سکتا تھا، اس کے آنسو اپنی جلد پہ محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے ان سالوں میں تم سے نفرت نہیں کی ریچھ، میں نے اپنی زندگی میں تم سے صرف محبت کی اور تمہاری فکر۔ ان دونوں نے آنکھیں موند لیں، وہ دونوں ان الفاظ کو دل میں ضبط کر رہے تھے جو ارمغان بول رہا تھا۔ ارمغان کو اپنی زندگی میں پہلی بار اندھیرا خوبصورت لگا تھا۔ ارمغان نے ریچھ کو شانوں سے تھامتے ہوئے خود سے جدا کیا، وہ آنکھوں میں درد لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اگر تم کہو گی کہ میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں۔ اس کے الفاظ پہ ریچھ نے اس کی شرح مضبوطی سے تھامی تھی۔ ارمغان نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ تو میں انہی کانٹوں کی طرح تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا جن کو تمہاری زندگی سے ہٹانے کا میں نے تم سے چند سال پہلے یک طرفہ وعدہ کیا تھا۔ ریچھ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ارمغان کی شرٹ کو کھینچا تھا اور پھر ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس کے سینے میں بالکل دل کے مقام پہ جڑ دیا۔ تم کبھی اچھا نہیں سوچنا اپنے لیے۔ اس نے ایک اور مکہ مارا اور پھر ارمغان نے اس کا ہاتھ تھاما۔
ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں پہلی بار ایک ساتھ ہنسے تھے۔ دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، آنسو قطار در قطار اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ خلیج نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس نے ارمغان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کی آنکھوں تک لے گیا۔ ارمغان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خلیج نے اس کی دونوں آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پونچھا اور ارمغان کا چہرہ تھاما۔ ارمغان نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر سامنے کھڑی خلیج پر پڑی۔ اس کی زندگی میں اس سے حسین منظر اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا، مگر اس منظر میں ایک چیز غلط تھی۔ ارمغان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے سے ٹپکتے آنسو صاف کیے، اور اب وہ منظر بھی ہر عیب سے پاک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کتنے ہی لمحے ایسے کھڑے رہے، اندھیرے اور روشنی میں بالکل ان کی کہانی کی طرح۔ دھول کے ذرات دھوپ کی کرن میں اڑ رہے تھے اور دھوپ ان کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ خلیج نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر اس نے نفی میں سر ہلاتے اسے روک دیا۔ میرے ساتھ آؤ، اس کو کہتے وہ سیڑھیاں عبور کرتے گیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی آہستہ ارتقا کا جائزہ لیتے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ٹوٹے مکان ایک بار گر جائیں پھر ویسے بنتے کہاں ہیں جیسے تھے تو نے اپنے دل سے بنائے۔ وہ اس مکان کی ہر چیز کو دو نظر دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی مکان تھا جہاں ارمغان نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے اور سب سے برے دن گزارے تھے۔ اسے ارمغان کے لیے دکھ ہو رہا تھا بے حد، مگر وہ کچھ سوچنے سے قاصر تھی۔ اس کا دماغ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے ارمغان سے ہمدردی اور رحم سے غلاظت محسوس ہو رہی تھی، مگر اب بھی ارمغان اس کے لیے بالکل اچھا اور ارحم اس کے لیے بالکل برا نہیں ہوا تھا، حالانکہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی پہلی سیڑھی پہ تھی۔ ہاں، ارمغان کے لیے اس کے دل میں ایک چمک اجاگر ہوئی تھی۔ اسے ارمغان برا نہیں لگا تھا۔ اس کی محبت جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، وہ ایک ریپسٹ اور پیڈوفائل تھا، اور جو اس سے محبت کرتا تھا وہ سٹوکر اور ہیپر تھا۔ دونوں میں انتخاب کرنا مشکل تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ ان دونوں میں سے کسی کو چننا چاہتی بھی تھی یا نہیں۔ وہ ارمغان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی بھی تھی یا نہیں۔ وہ دوسری منزل تک آئی اور ارمغان کو تلاش کیا۔ یہ جگہ کافی خالی اور کافی بڑی تھی، ماربل کے فرش تھے۔ یہ شاید آمنہ چچی اور خالی چاچو کا پورشن تھا۔ وہ سب کہاں چلے گئے تھے اسے معلوم نہ تھا۔ اس نے ارمغان کو تلاشنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے ارمغان سے اس ڈریگن کے بارے میں بھی پوچھنا تھا جو اس کی پیٹھ پر سجا ہوا تھا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ وہ کھلی گیلری کے قریب آئی اور باہر کا نظارہ دیکھا۔ اسے سامنے گیلری کی دیوار پر آویزاں پینٹنگ دکھائی دی۔ وہ دور بس ایک تکون سا دیکھ پائی تھی۔ پھر چلتے چلتے اس دیوار کے قریب آئی اور تصویر کچھ واضح ہوئی تھی۔ سرمئی کینوس پہ ایک تکون بنا ہوا تھا۔ اس نے انگلیوں کی پوڑوں سے چھوتے ہوئے محسوس کیا کہ پینٹ اب بھی گیلا ہے۔ اس تکون کے اندر ایک آدمی بنا ہوا تھا جس کا جسم واضح تھا، مگر اس کے چہرے کی جگہ الگ الگ زاویوں سے نشان بنائے گئے تھے۔ اس کے باعث اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ خلیج نے پھر اس تصویر کو اور غور سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ اس تکون کے کونوں پہ الگ الگ حرف لکھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف کے کوچے پہ جیم لکھا ہوا تھا، اوپر کے کونے کی طرف رے لکھا ہوا تھا اور تیسری طرف ہے لکھا ہوا تھا۔ خلیج نے نیچے پینٹنگ کا کیپشن پڑھا تو وہ کوئی شعر تھا۔ جڑ ایک راہ ہے جنون سے حیوان کی، محبت کے امتحان کی انسان سے شیطان کی۔ اس شعر کو پڑھ کر وہ اور الجھ گئی، اس سے کیا مراد؟ اس نے تصویر کو پھر دیکھا۔ جڑ ایک راہ ہے جنون سے حیوان کی، اس نے دہرایا۔ جڑ کے معنی زخم، اور زخم ایک راہ ہے جنونیت سے حیوانیت کا۔ خلیج کو اس پینٹنگ نے انٹرکٹ کیا تو وہ وہیں تسلی سے کھڑے ہو کر اس کا مطلب سمجھنے لگی۔ محبت کے امتحان کی، جڑ ایک راستہ ہے محبت کے امتحان۔ اس نے 2 + 2 4 کرنے چاہے۔ محبت کا امتحان، محبت کی جدوجہد، محبت کی جنگ کی راہ جڑ ہے، یعنی محبت کا امتحان شروع ہی زخموں سے ہوتا ہے، اور محبت کی جنگ کا اختتام بھی زخم ہوتا ہے، یعنی محبت نام ہے زخم برداشت کرنے کا۔ اس نے ایک ہاتھ منہ کے نیچے ٹکا لیا۔ انسان سے شیطان کی، جڑ ایک راہ ہے انسان سے شیطان بننے کی۔ انسان کو ایک جڑ کی ٹھوکر لگتی ہے بس انسان سے شیطان بننے میں، یا شیطان سے انسان بننے میں۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا تاثر نمایاں ہوا تھا۔ اس نے پینٹنگ کو اتارا اور پینٹر کا نام تلاش کرنا چاہا۔ نہ کوئی نام تھا، نہ کوئی دستخط۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھلتے سنا اور اس کے پلٹنے سے پہلے ہی ایک آواز آئی جس نے اسے برف کر دیا۔ تمہیں پینٹنگ کیسی لگی؟ وہ اس کی کزن سارا کی آواز تھی۔ کراچی حال۔ اس نے سفید سادی شرٹ کے بٹن بند کیے اور اس کے اوپر اولیو گرین جیکٹ پہنی۔ بالوں کو سیٹ کرتے اس نے اپنا حال دیکھا، پھر خود سے نظریں چراتے اس نے پستول اٹھائی اور اس میں 6 گولیوں کو لوڈ کر دیا۔ وہ جا رہا تھا ایک ایسا کام کرنے جس کی اسے خواہش نہیں تھی، مگر خدا کا حکم تھا اور وہ خدا کا بندہ تھا۔ اس نے گھڑی پہنتے وقت دیکھا، ابھی فلائٹ کی بورڈنگ ہونے میں کافی وقت تھا۔ بیگ کو ایک اور بار چیک کرتے اس نے سب فائنل کر لیا۔ اس کے کمرے پہ دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ وہاں دانیہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کے گیسٹ آئے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ لاہور حال۔ وہ برف ہوتے وجود کے ساتھ پلٹی اور قدم خود بخود چل اٹھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے، مگر دل میں سکون اتر رہا تھا، اطمینان طاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے وجود کو
ویل چیئر کے قریب تقریباً گرتے ہوئے محسوس کیا اور پھر اس نے اپنی کزن سارا اور اپنے بھائی سعد کو گلے لگایا۔ وہ تینوں سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، ریچھ، سارا، سعد، سب کتنا مکمل لگ رہا تھا، سب کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تینوں کے سر ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور تینوں آنکھیں بند کیے بس آنسو بہائے جا رہے تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر ارمغان کھڑا تھا، ہاتھ میں چند کاغذ تھامے۔ وہ ان تینوں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی، زخمی سی یادیں۔ ایک فیملی، بہن بھائی جدا ہو کر واپس مل گئے تھے۔ کیا اس کی بہن واپس نہیں آ سکتی تھی؟ کیا اس کو ایک موقع نہیں مل سکتا تھا؟ اس نے ان تینوں کو ڈسٹرب نہیں کیا؟ یہ ان تینوں کا مومنٹ تھا اور وہ اسے جی رہے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی پل ایسے بیت گئے تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس نے پھر ریچھ کی آواز سنی۔ سر اٹھاتے ہوئے اس نے ریچھ کا آنسوں سے تر ہوتا سرخ چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں اور لب تھرتھراہٹ سے ہل رہے تھے۔ سارا نے ریچھ کو مخاطب کیا تو ان سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم بینکاک میں تھے ریچھ۔ جب میں اغوا ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں نے سب کھو دیا، میں جہنم میں چلی گئی، مگر پھر میں سعد سے ملی۔ سعد بہت بدل گیا ہے، ہم سب بہت بدل گئے ہیں، شاید ہمارے گھر کے راز کھل کے۔ اس لیے ارمغان نے ہمیں پھر اس جانور کی حقیقت بتائی جو ہمارے گھر میں بچپن سے پل رہا ہے، اور اس کو میں اب اپنا بھائی نہیں کہہ سکتی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جہنم میں تو ہم زندگی بھر رہتے آئے تھے، بس ہمیں وہاں کی آگ اور شیطان کا علم نہیں ہو سکا۔ جس گھر کو ہم جنت کا پھول سمجھتے تھے وہ جہنم کا دلدل تھا، اور جسے ہم فردوس کا فرشتہ سمجھتے تھے وہ ابلیس کی اولاد۔ ریچھ نے آنکھیں موندی۔ اس کی زندگی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی تھی جو انسان تھا بھی کہ نہیں۔ سارا کی آواز بہت بدل گئی تھی، وہ اب ٹھہر ٹھہر کر اور دھیما بولنے لگی تھی۔ سعد جہاں پہلے تھوڑا بہت بولتا تھا، اس نے تو جیسے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ ڈیتھ ان ڈسگائز، اب کی بار ارمغان بولا۔ میں نے پہلے سعد کو اغوا کیا اور پھر سارا کو۔ سارا کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں، مگر یہ سب اس کی ہی حفاظت کے لیے تھا۔ ہم نے سارا کی ایڈمٹ کارڈ اور ٹانگوں کی بے جان ہڈیاں استعمال کر کے اسے مردہ مسنون کر دیا، اور پھر میں نے دونوں کو اسمگل کر کے بینکاک منتقل کروایا، کیونکہ تھائی لینڈ پاکستان سے زیادہ محفوظ ہے۔ اسے آگے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ریچھ کی آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہو کر بہنے لگے تھے۔ وہ ٹیک ہٹا کر اس کے قریب آیا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری ریچھ، اگر میں نے تمہیں کبھی تکلیف دی ہو، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کا خود کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ دھیمی آواز اور بھاری گلے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ہاتھ میں کاغذ اب بھی ہنوز تھامے ہوئے تھے۔ لیکن اگر میں نے تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف دی تو غیر ارادی طور پر۔ دونوں سارا کے بے جان پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد پیچھے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سعد نے بینکاک جاتے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سر اٹھا کر سعد کو دیکھا کہ میں اس کی بہن کی ہمیشہ حفاظت کروں۔ اب ریچھ نے بھی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت پتلا ہو گیا تھا، بہت کچھ بدل گیا تھا ریچھ۔ اس نے ریچھ کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا اور جب تم میرے اندر باہر سے واقف ہو جاؤ گی تب میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کاغذات اپنے اور اس کے درمیان رکھ دیے۔ ایک ساتھ رہنے کا وعدہ ان کے درمیان حائل ہو چکا تھا۔ تم اب مجھ سے واقف ہو، میں کیا ہوں کیا نہیں تم جانتی ہو۔ تم پہچان گئی ہو کہ میں سیاہ آسمان میں ہوں اور تم اس پہ چمکتا چاند، مگر میں تمہارے بغیر خالی ہوں، اندھیر۔ اس نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پہ رکھا۔ کیا تم میرے سیاہ آسمان پہ روشنی پھیلاؤ گے ریچھ؟ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گے ریچھ؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملائیں اور اس نے شدت سے چاہا تھا کہ وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی قید کر لے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہ جانے کتنے لمحے دیکھتے رہے، ایک دوسرے کی اصل سے واقف ہوتے رہے۔ پھر ریچھ نے ان دونوں کے درمیان اس تلسم کو توڑا اور نظر پھیر کے سارا کو دیکھا۔ وہ اسے اس وقت اپنی بڑی بہن لگی تھی، جیسے اس کی رائے مانگ رہی ہو۔ سارا مسکرا جیسے اسے اپنی مرضی اختیار کرنے کا کہہ رہی ہو۔ اس نے پیپرز تھامتے ہوئے سوال کیا۔ یہ نکاح کے پیپرز ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے قلم آگے بڑھایا۔ دل دھڑک رہا تھا، دور کہیں مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ان پہ سائن کرو ریچھ۔ اس نے ریچھ کو نکاح کے کاغذ کھولتے ہوئے کہا۔ زندگی ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ ہجر کی ان تمام راتوں کے بعد دل پہ سویرا چھانے لگا تھا۔ ریچھ کی نظریں ارمغان سے ملی، دونوں کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ریچھ کسی سوچ میں گم ہے، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ ریچھ نے نظریں جھکا کر پیپرز کو دیکھا۔ اس پہ ایک بھی شرط پہ کراس نہیں لگا تھا۔ اس کا دل پلٹ رہا تھا، مگر کس سمت؟ میں نے تم سے صرف محبت کی ہے۔ وہ قلم کا ڈھکن کھول رہی تھی۔ کیا وہ یہ کرنا چاہتی تھی؟ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گی ریچھ؟ اس کے کہے لفظ دماغ میں چبھ رہے تھے۔ قلم کاغذ پہ بڑھ رہا تھا، سماعتوں سے اذان ٹکرا رہی تھی۔ بزدل، کمزور، ٹوٹی ہوئی ٹریش۔ ایک دم اس کے ہاتھ تھم گئے تھے، سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے سب بھلا دینا چاہیے تھا۔ ارمغان ایسا نہیں تھا۔ اس نے غصے میں بولا تھا۔
اس نے سوری بھی کر لیا تھا۔ ایک دم اسے اپنے لبوں پہ کرواہٹ سا احساس ہوا تھا۔ جب تم چپ رہتی ہو، خدا کی قسم بس تبھی اچھی لگتی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے بھول جانا چاہیے تھا ارمغان ایسا نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتایا۔ وہ اس نے غصے میں، مگر کبھی اس نے یوں ہی غصے میں تمہیں طلاق دے دی تو تم کیا کرو گے ریچھ؟ اس کے دماغ میں جب واقع ہونے لگے تھے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، اس نے تمہیں اتنے سال چاہا ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ایک اور خیال نے ذہن میں جنم لیا۔ وہ قاتل ہے؟ نہیں، وہ قتل نہیں ہے۔ اس نے تمہیں اسٹالٹ کیا ہے ریچھ، اور تم اسی کے پاس جا رہی ہو۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھی مگر ذہن سے یادیں نہیں جا رہی تھی۔ سٹوکر کبھی اچھا شوہر نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ میریٹل ریپ کیا تو تم کیا کرو گی؟ اگر اس نے تمہارے بچے کو قاتل بنا دیا اور یہ سب کر کے سوری بول دیا پھر؟ نہیں، میں بھی اس سے محبت کروں گی، میں اس کو اجازت دے دوں گی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اور اگر تم نہ دے پائی اجازت تو اس کی حوث پروان چڑھ گئی پھر؟ نہیں، وہ حوث کا پجاری نہیں ہے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، وہ تمہیں مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ اور ریچھ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ اس نے ارمغان کی طرف دیکھا۔ تمام میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اذان مکمل ہو چکی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی شکل پہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے اسے حیرانگی اور شوق سے دیکھا۔ ارمغان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے، مگر اس نے ریچھ کی شکل کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اوکے اوکے، مجھے لگتا ہے مجھے یہ بات ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی نو تم ٹف ٹائم سے گزر رہی ہو، تم ان پہ بعد میں سائن کر دینا، اٹس اوکے۔ اور وہ سر جھکاتے ہوئے کاغذ اٹھانے لگا۔ نہیں ارمغان، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اور میری فیملی کو پروٹیکٹ کیا۔ تم نے ہمارے سامنے ایک ایسے جانور کی حقیقت رکھ دی جو شاید ہی ہم کبھی جان پاتے۔ تمہارے لیے میرے دل میں ایک مقام بن گیا ہے جسے میں خود نہیں جان پائی۔ ارمغان، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر میں تمہارے ساتھ زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتی، نہ ابھی نہ بعد میں۔ ارمغان کو لگا اس کے دل پہ کسی نے رکھ کر ایسے توڑا مارا ہو کہ درد چند پل محسوس ہی نہ ہوا ہو۔ ریچھ، اس نے ارمغان کی بات کاٹ دی۔ تم ایک سٹاکر اور قاتل ہو ارمغان، تمہیں اپنی حقیقت جاننی ہوگی۔ ارہم برا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے لیے دروازے پہ ٹھہرے شہزادے ہو۔ ہر بار کی طرح منفی سوچ جیت گئی تھی، مگر اسے خود کے لیے یہ کرنا تھا، اسے اب کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کبھی شادی کروں گی بھی یا نہیں۔ میں ان رشتوں کو سوچنے کی اب ضرورت نہیں رکھتی۔ تمہیں مجھ سے بہتر مل جائے گا ارمغان، یا مجھ سے بدتر، مگر میں نہیں۔ وہ اس کے دل پہ پاؤں رکھ کر دل کی آخری سانسوں کو مسل رہی تھی جب سورج کی کرنیں آسمان پہ اٹھ رہی تھیں۔ اب اس کا دل بھی مغرب کے سورج کی طرح ڈوب رہا تھا، سب اندھیر ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، میں نے مانا کہ میں پرنس چارمنگ نہیں ہوں، مگر جن کو اسے اپنی آواز اتنی کمزور کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ ریچھ کو ایک اور بار نہیں ہار سکتا تھا۔ مگر جن کو میں نے قتل، وہ میرے ریپسٹ تھے ریچھ، ریپسٹ۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ریچھ کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ مرنا ڈیزرو کرتے تھے۔ اس کا گلا رند گیا۔ آسمان سے چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ دل سے آسمان کی طرح اندھیر ہو رہا تھا۔ تم نے ان کو قتل کیوں کیا ارمغان؟ تم نے ان کو سزا کیوں نہیں دلوائی؟ تم نے گناہ کیوں کیا؟ ریچھ کے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ جذبات۔ جس قانون نے تمہارے پیڈوفائل کزن کو نہیں پکڑا، وہ میرے ریپسٹ کو سزا دے کر مجھے حق کیا دلاتا؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ تم اچھے ہو ارمغان، مگر تم نے مجھے انکمفرٹیبل کر دیا ہے۔ تم نے مجھے خود سے ڈرا دیا ہے۔ تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں تم کو اپنا ساتھی تصور کر سکوں۔ اس نے اپنی آواز اور مضبوط کرنا چاہی تھی۔ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے غلط راہ اپنائی، مگر میں نے کبھی تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، بے یقینی۔ ہاں، مگر تکلیف دے ضرور دی۔ وہ تلخی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے ایگزسٹ کر دیا، تم نے مجھے ہرٹ کیا، تم نے مجھے خود سے انکمفرٹیبل کر دیا، تم نے مجھے جسمانی طور پر محفوظ کر لیا، مگر تم نے خود مجھے دماغی طور پر تباہ کیا ہے۔ ریچھ کی آواز میں درد بڑی چیخ واضح ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ تم سن بھی رہی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو ریچھ؟ ارمغان کی آنکھیں مکمل کھلی ہوئی تھیں، چہرے پہ عجیب سا تاثر تھا۔ ارہم نے میرے دل کے ساتھ کھیلا، اور تم نے میرے دماغ کے ساتھ، تم دونوں نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، تم دونوں نے مجھے مینیپولیٹ کیا۔ وہ بہت زور سے بولی تھی، آنسو بھی اسی رفتار سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے کندھے پہ سارا کا ہاتھ محسوس کیا۔ حقیقت کا آئینہ دکھانا مینٹلی ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے۔ وہ اب ہنسا تھا۔ تم نے مجھے اپنی پستول سے اسٹالٹ کیا، تم نے مجھے سٹوک کیا، تم نے مجھے گالیاں دی، تم نے میرے خیالات کو ایک کھلونا بنا کر ان سے کھیلا۔ وہ سر جھکائے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ ارمغان نے اپنے چہرے پہ گرم آنسو کو محسوس کیا۔ اس نے زمین سے کاغذات اٹھائے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے ریچھ، اس کی آواز دھیمی ہوئی تھی۔
بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تم نے مجھ سے محبت کی ارمغان، مگر محبت کا ہر غلط راستہ اختیار کیا۔ تم نے محبت نہیں، مجھ سے جنون کیا ہے۔ اور جنون کا قابض ہو جانا حیوانیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس نے درد سے آنکھیں بند کرتے نکاح کے پیپر 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیے۔ شاید دل کا بھی کچھ یہی حال ہوا تھا۔ اس کا دل کسی نے اتنے بڑے طریقے سے چکنا چور کر دیا تھا کہ وہ اب واپس جڑنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، اور اسے لگا تھا وہ خود کو پرنس چارمنگ سمجھ کر آرام سے ایک ڈزنی پرنسس کو اپنا بنا لے گا اور ان کا ہیپیلی ایور آفٹر ہو جائے گا۔ اس نے خود کو سمجھنے میں ایک اور بار غلطی کر دی تھی۔ وہ زمین سے اٹھا اور دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اپنی پاکٹ سے سیل فون نکالا جو چند سیکنڈ پہلے میسج کی وجہ سے تھرتھر آیا تھا۔ ان لوگوں کی اگلے 2 گھنٹے میں فلائٹ ہے، بہت جلدی بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پلین ہائی جیک کرنے کا پورا منصوبہ تیار ہے۔ وہ لوگ یہاں آ گئے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بوس، ہم سب کی جان آپ کے ایک حکم پہ ہے۔ وہ میسج پڑھتے ہوئے زخمی سا اب پلین ہائی جیک کروانے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو پہلے ہی عریش کو اپنا ہمسفر بنا بیٹھا تھا۔ عریش تو اس کی زندگی بن گئی تھی۔ عریش تو اس کی طاقت بن گئی تھی، جس کے لیے جس کے سہارے وہ دنیا سے لڑ رہا تھا، اپنی زندگی جی رہا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کو ایک امید کے تحت گزار رہا تھا۔ اب طاقت ہی نہیں رہی تو لڑنے کا کیا فائدہ؟ اب امید ہی نہیں رہی تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ وہ اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنا ہوتے نہ صحیح مگر ویسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے فون پاکٹ میں ڈالتے ہوئے عریش کی طرف دیکھا، اور ان آنکھوں میں ٹھہرے پانی نے ارمغان کی آنکھوں میں جلتی آگ کو راکھ کر دیا۔ محبت کی باتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ ہجر کی راتیں اور طویل ہو گئیں، ایک دوسرے کا ساتھ مٹی مٹی ہو گیا۔ حسین جھوٹ سا طلسم ٹوٹ گیا۔ جن باتوں کو سوچا تھا اس نے بنائے گا اچھی یاد، وہ بس سب کڑوے گھونٹ کی مانند رہ گئے۔ شکریہ عریش، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرایا، میری موت آسان بنانے کے لیے۔ وہ گھٹنوں کے بل واپس بیٹھتا چلا گیا۔ میں نے تم کو ایک اچھی یاد کے لیے اپنا بنانا چاہا تھا، تاکہ جہنم میں کوئی تو میرے ساتھ ہو، جس کو سوچ کر میں اپنی زندگی کی سزا برداشت کر سکوں، موت کو سکون کے ساتھ اپنا سکوں۔ ان دونوں کی آنکھیں اب بنجر ہو گئی تھیں، دل کی طرح کسی بھی نمی سے پاک۔ مگر پتہ ہے کیا؟ تم نے اچھا کیا، تم نے مجھے ابھی سے مار دیا۔ وہ زخمی سا ایک بار پھر مسکرایا۔ اب دل ہی مر گیا تو روح نکلنے میں کیسی تکلیف ہوگی۔ پھر وہ ہلکا سا ہنسا، اور ہنستے ہنستے پتہ نہیں کب آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ ریچھ ساکت ہوتی ہے، سانسوں کے ساتھ دیکھنے لگی۔ بادل سیاہ ہو گئے تھے اور ان پہ کالے بادل بارش کی نشانی کر رہے تھے۔ وہ کھلی فضا میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے اپنا دل بچا لیا، دیکھو تم۔ اس کی آواز گلے میں پڑتے آنسو کے پھندے کے باعث اٹکی۔ تم نے خود کو چن لیا، تم کتنی مضبوط ہوگی۔ مجھے تم پہ بہت فخر ہے ریچھ، جاوید صدیقی۔ اس نے آنکھوں کو بند کر کے واپس کھولا۔ اچھا، مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اور عریش نے اس کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی نظر نہ ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ ان دونوں کے آنسو ایک ساتھ قطرہ قطرہ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ سارا نے آگے قدم بڑھائے تھے، مگر سارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر رہا ہوں تو مجھے بچا کر تم گناہ نہیں کماؤ گی۔ ان دونوں نے نظروں کا تسلسل توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ماتھا ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں کے ہاتھ درمیان میں پہلو میں گرے ہوئے تھے، مگر ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مگر تم میری قبر پر مٹی ڈال کر ثواب ضرور کمانا۔ اس نے ایک بار پھر درد بڑی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس نے اب عریش کی سسکیوں کو سنا تھا۔ میری حقیقت تو موت ہی ہے، میں اس سے مطمئن ہو کر گزاروں گا۔ وہ روندے گلے کے ساتھ بولتا جا رہا تھا، تمہاری حقیقت زندگی ہے عریش، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم زندگی کو مطمئن ہو کر گزارو گی۔ عریش نے سر اٹھا کر ارمغان کو دیکھا۔ اس نے زور سے اس کا ہاتھ دبایا، جیسے اور مضبوطی سے تھاما ہو۔ آسمان اندھیر ہو گیا تھا اور بجلی کڑکنے لگی تھی۔ وعدہ کرو عریش۔ ارمغان نے سر اٹھا کر آنکھیں کھولتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عریش نے سر نفی میں ہلایا تو اس نے عریش کا ہاتھ چھوڑا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں سمیٹ لیا۔ عریش، مجھ سے وعدہ کرو، اس نے ایک بار پھر کہا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو روک رہا تھا۔ نہیں، اور عریش اتنا ہی بول پائی کہ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ عریش، میری آخری بات مان لو پلیز، مجھ سے اپنی زندگی کا وعدہ کرو۔ اس کی آواز ختم ہونے لگی تھی۔ عریش نے بہت آہستہ سے گردن اس بات میں ہلا دی۔ وہ دونوں نہ جانے کتنے ہی لمحے یوں بیٹھے بیٹھے روئے تھے، جب سارا اور سعد ان سے لپٹ گئے۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر عریش نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے عریش کو دیکھا، مگر وہ اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمغان نے گہری سانس لیتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھایا اور ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ سے ہٹانے لگا۔ مجھ سے محبت نہ کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کا ہاتھ بے جان سا پہلو میں گر گیا۔ خدا حافظ۔ وہ پلٹتے ہوئے زینے کی طرف بڑھا۔ موت کی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ اسے بھی اب بس موت کا انتظار تھا، کیونکہ زندہ رہنا ہر سانس کے ساتھ عذاب ہوتا جا رہا تھا۔ سب کتنی جلدی ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں میں محبت کبھی کامل ہوتی ہے کیا؟ اس کو محبت کرنے
ہی نہیں چاہیے، اس کو محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ہاں، سب اس کی غلطی تھی۔ اس نے سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ اسے ریچھ کی آواز آئی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے مگر وہ پلٹا نہیں۔ اس نے اپنی طرف اٹھتے اس کے قدم محسوس کر لیے تھے۔ آنکھیں بے ساختہ بند ہوگی کہ تم میرے ساتھ جو مرضی میں آئے کر لو گے، جب چاہو گے مجھے حاصل کر لو گے، جب چاہو گے مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ اس کے قدم دھیمے تھے اور وہ لمحہ سال لگ رہا تھا شور کو اگنور کر دیں۔ میری طرف دیکھو۔ اور وہ اس کا کہنا کیسے نہ مانتا۔ وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے وہ اجنبی سی لگی تھی۔ یہ محبت تھی تمہاری جسے تم نے پل میں چھوڑ دیا، ریچھ سخت لہجے میں کہہ رہی تھی، اور وہ ریچھ کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ تم خدا حافظ کہہ دو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی کہہ دوں گی۔ وہ اس کے اور قریب آئی تھی۔ تم نے مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ اور مغال پہ ہاتھ پھیرتے آنسو صاف کرنے لگی، مگر ہماری کہانی ابھی ان کہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس میں نکاح کے 2 ٹکڑے ہوئے کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے اپنی کہانی سنا دی ارمغان، مگر تم مجھے اب ہماری کہانی سناؤ اپنے زاویے سے۔ اس نے ارمغان کا پہلو میں گرا ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی پہ نکاح کے کاغذ رکھے۔ اور پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گی ارمغان بطاہر علی؟ اس نے ارمغان کا وہی ہاتھ تھاما تھا۔ ان دونوں کے لمس نکاح کے کاغذ سے مل گئے تھے۔ وہ بدقت مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ یہ قدرت کا کیسا تماشا تھا، خدا کا کیسا معجزہ تھا کہ شیطان کو بھی ایک موقع فراہم کر دیا گیا تھا۔ اس نے ریچھ کی آنکھوں میں دیکھا جو چہرہ ترچھا کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ سارا نے دور بیٹھے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنا منگیتر یاد آیا تھا۔ سب کچھ کتنا بدل گیا تھا، کہ سب پہلے جیسا ہو سکتا تھا۔ کیا وہ اب بھی اس کا انتظار کر رہا ہوگا؟ کتنے سارے سوال تھے جو اب جواب ایک بھی نہیں۔ ارمغان نے ریچھ کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پہ رکھتے اسے حیرت سے دیکھتے گیا۔ دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالتے اس نے موبائل کھولا اور اس پہ پیغام لکھنے لگا، پلین ہائی جیک کرواؤ۔ اس نے فون کو جیب میں ڈالتے ہوئے بائک کی چابی نکالی۔ وہ دونوں ساتھ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ارمغان کو خبر نہیں تھی کہ ٹھیک اسی لمحے اس کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، مگر حیرت کی بات ہی یہ تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے وہ ساتھ زیادہ ضروری تھا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ساتھ چلتی ریچھ کو دیکھا، مسکرایا نہیں تھا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ وہ موت سے بے خبر ہو کر ریچھ کے ساتھ ایک عام زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ کیا یہ اتنا ناممکن تھا؟ وہ اپنی موت کو بھول جانا چاہتا تھا تاکہ وہ ان لمحات کو کھل کر جی سکے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، اس کا چہرہ دیکھتے ریچھ نے کہا تھا۔ اس کے لب بس ہلکا سا ہل گئے۔ ایک آخری بار، ایک آخری مرتبہ وہ جا رہے تھے زندگی کو پہلی اور آخری مرتبہ جینے۔